अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रुहियत 10 और मैं हूं आयशा। क्या हाल हैं आप लोगों के, और उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल जहां भी होंगे खैर व आफियत के साथ होंगे। आज सुबह सुबह जब मैं जागी और आज मेरा दिल नहीं था यार, ये रोज मैं यही कहती हूँ ना, आज मेरा दिल नहीं था। ठंड है यार, सर्दी बढ़ती जा रही है और ये मेरा हाल नहीं होगा, ये सबका हाल होता है। बच्चे तो अब स्कूल नहीं जा रहे थे, बच्चे भी यही करते थे, उठ जाओ, माएँ उठाती रहती है, बच्चे फिर कंबल ओढ़ते और सो जाते। तो मुझे लगता है कि यार मैं भी बच्ची बन गई हूँ और यही हाल कुछ मेरा है। हालांकि कितने सालों से मैं जॉब कर रही हूँ, लेकिन जब सुबह उठती हूँ सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से, दिल नहीं कहता यार। मैं अलार्म पे अलार्म लगाती हूँ और टाइम 5 मिनट और मिल जाए, 5 मिनट और मिल जाए, और एंड में आप मानेंगे कि आज मैंने दुपट्टा जला दिया मैंने छुपाया हुआ है, मैं दिखा दी रही है आपको। तो सुबह सुबह यही हुआ। मैं रूटीन वाइज उठती हूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, वैसे तो नमाज पढ़ी और उसके बाद थोड़ा सा मैं फिर रिलैक्स होने के लिए फिर बेड में घुस जाती हूँ। थोड़ी सी ठंड लग रही होती है। तो हुआ क्या कि अब अलार्म पे अलार्म बज रहे हैं और मैं बंद कर रही हूँ, 5 मिनट और, 5 मिनट और। तो टाइम बिल्कुल कम रह गया और 20 मिनट हार्डली रह गए, जिसमें मैंने नाश्ता भी तैयार करना है, भुट्टा साहब को भी उठाना है और चाय भी बनानी है, इतने सारे काम, और कपड़े भी प्रेस करने हैं। तो आधा काम तो मियाँ जी के जिम्मे लगा हुआ है, यार चाय आप बना दिया करें, बाकी काम मैं कर लिया करूँगी। तो जल्दी जल्दी जब मैं करती हूँ तो यही होता है कि उस दिन मैंने हाथ जलाया, मैं दिखा रही थी आपको 2 दिन पहले कि यहाँ मेरा हाथ जल गया, और आज जो है मैंने अपना दुपट्टा जला लिया। मैंने इतना पारा सोना सा जो दुपट्टा है ना वो जल गया। खैर बहरहाल ये तो रूटीन की बात है। अच्छा, आज एक मजे की बात कहने वाली हूँ। पूछे क्या? रूटीन वाइज कहा यह जाता है कि मर्द से जो है कभी भी उसकी आमदनी के हवाले से नहीं पूछना चाहिए, और जो खातून है, एक औरत है, उससे उसकी उम्र के हवाले से नहीं पूछना चाहिए। और ये दोनों काम हम करते हैं, यानी कि ये चीज़ें मायूब समझी जाती हैं, और इसीलिए आपने कभी मेरी उम्र के बारे में नहीं पूछना और किसी से भी नहीं पूछना। ये जो है चीज़ें अच्छी नहीं समझी जाती। और कभी भी खातून से अगर आप उनकी उम्र के बारे में पूछ लें तो कभी सही बताएंगी भी नहीं। पता नहीं कितने 10 साल पीछे जाके बताएंगी, और हमेशा उतनी ही रह जाती हैं खवातीन। ये मैं बता दूं, मैं एक औरत हूँ, मुझे पता है कि हम लोग जो है हमेशा जो है अपनी एज एक लिमिट रख ली हमने, बस इससे बढ़ना नहीं है हमने। तो याद होगा, आपने सुना होगा, अक्सर ये एक लतीफ़ा भी बना हुआ है कि डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा कि अपनी खातून से कि सही उम्र बताएं, और फिर मैंने इलाज कर रहा है तो खातून ने 20 ईयर, उनका नहीं लगता नहीं है, आप नहीं बताएंगे तो फिर आप मर जाएंगे, ये इंजेक्शन ऐसा है कि। अच्छा, फिर बढ़ाते बढ़ाते खातून ने अपनी 35 ईयर बताई तो डॉक्टर ने कहा यार तो आप, मुझे लगती नहीं है 35 की, आप सही बताएं, ये इंजेक्शन नहीं लग सकता। खातून ने कहा अब मैं मर जाऊँ ना तो कुछ भी हो जाए, मैंने नहीं बतानी अपनी उम्र तो यही हाल है, और यही हाल होता है जब मर्द हजरात है, उनसे भी उनकी आमदनी नहीं पूछना चाहिए। और हम लोग रूटीन वाइज ऐसा ही है, जब भी किसी की जॉब लगती है या काम पे जा रहा होता है, जॉब अच्छी है यार, काम बहुत अच्छा है यार, क्या सैलरी दे रहे हो, तो कभी भी नहीं बताते मर्द हजरात। वो भी आए बाएं शायद कभी कर देते और कभी गलत बता रहे होते। लेकिन इनकम टैक्स ऑफिसर से आप कैसे बचेंगे, उनको तो बताना पड़ जाता है। और आज हमारे साथ इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, शायर भी हैं, अशर कामरान हैं, उनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपसे तो इनकम नहीं छुपाई जा सकती। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत है आपकी। आप हमारी कौम वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है, मैं तो यही कहूँगा। बिल्कुल। तो अभी आप उम्र की बात कर रही थी, माशाल्लाह कुछ चेहरे अल्लाह तबारक व तआला ने आयशा ऐसे बनाए होते हैं कि जो उम्र चोर होते हैं। जी, ये इशारा इधर। हाँ, मैं सिंपली आपको कह सकता हूँ, आप इससे मगरूर ना हो जाइएगा। आप किसी भी उम्र में कह सकती हैं कि मैं छोटी हूँ, माशाल्लाह। तो बात यह है, आपने इनकम टैक्स ऑफिसर की हैसियत से मेरा तारुफ कराया, आपका बहुत शुक्रिया। इससे पहले मैं ऐसा ही था, लेकिन आज लोग देख रहे होंगे कि मैंने तो ये वकील बन गए, वकील वकालत का जो है ना सिलसिला, ये ओढ़ना मेरा ये हुआ पड़ा है। तो बात यह है कि मैंने ना इसी साल में अल्हम्दुलिल्लाह जॉब से रिटायरमेंट ले ली है। अच्छा, ये क्यों ली? प्रमोशन हो गई और फिर अचानक ली, इस पे हम बात भी करते हैं। हमारे साथ एक और गेस्ट भी है, उनको भी शामिल कर लेते हैं। जी बिल्कुल, जरूर जरूर। मजा फिर आएगा जब प्रोग्राम में हमारे दूसरे जो गेस्ट है वो भी शामिल हो जाएं। सदर है रिक्शा एसोसिएशन मुल्तान के, हमारे साथ प्रोफेसर माजद के साथ परवेज इकबाल बोदला साहब है, इनको वेलकम कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे। कैसे हैं परवेज साहब? शुक्रिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में दावत दी। अच्छा, पहले सदर है जो मुस्कुरा रहे हैं, नहीं तो जो टेंशन इन्होंने मुझे आज सुबह सुबह सुनाई है ना, जितने इनके इशू थे, तो उसमें तो वाकई मुस्कुराना बहुत मुश्किल है। मैं सही बात कहूंगी आप लोगों से, आपके जो मसाइल हैं, जो मसले मसाइल हैं,
ایسوسیشن کے, رکشا ایسوسیشن کے, اگر آپ وہ سن لینا تو پھر واقعی آپ کو ہنسنا جو ہے آپ بھول جائیں گے. مہنگائی کے دور میں یہ لوگ کس قدر سروائیو کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں اور کس جگہ پر کر رہے ہیں, تو اس پہ آج ہم بات بھی کریں گے. واپس آتے ہیں اشرف صاحب آپ کی طرف اور آپ سے بات ہو رہی ہے, تو کیا وجہ ہوئی, ریزن کیوں چھوڑ دی؟ دیکھیے مقصد تو عائشہ ایکچولی تو عوام کی خدمت کرنا ہے نا. ہاں, پہلے میں ڈپارٹمنٹ میں رہ کے, ریجنل ٹیکس آفس میں رہ کے میں پبلک کی خدمت کرتا رہا الحمدللہ, اور جتنا عرصہ میں نے وہاں گزارا بڑی عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی. اور آپ یقین کیجئے میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کروں. ٹھیک. اب یہ ہو گیا تھا کہ الحمدللہ بچے میرے ٹھیک ہو گئے اور اللہ کا شکر ہے جابز ان کی اچھی ہو گئیں, اور مجھے اب شوق تھا شروع سے. یقین کیجئے جیسے بندہ کا ایک گول ہوتا ہے نا, ایک ایمبیشن ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف میں, تب بھی میرا یہ ایمبیشن تھا کہ میں نے وکالت کرنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ پھر یہ ہے کہ میں نے LLB تب کا کیا ہوا ہے کہ آپ سن کے ہی حیران ہو جائیں گی کہ میں 94 میں نے LLB کیا تھا. گڈ, زبردست. جاب کے دوران, اس دوران بھی میں نے جاب کو جاری رکھا الحمدللہ. اب میں یہ سمجھا کہ اب میں حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میں آسانی سے یہ کر سکتا ہوں, مینٹین کر سکتا ہوں. بچے الحمدللہ جاب میں آ گئے ہیں, ایکسپیرینس بھی ہو گیا تھا, ہر چیز کا پتہ لگ گیا ہے, مطلب ٹیکسیشن کے حوالے سے سارا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا علم عطا کر دیا. لوگ عزت کرتے ہیں, نیک نامی سے یاد کرتے ہیں, شہرت بھی ہے. تو میں نے سوچا کہ دس از دی بیسٹ ٹائم کہ میں 5 سال پری میچور ریٹائرمنٹ لے کے اپنی وکالت شروع کروں, اور وہ میں نے اب شروع کر لی. زبردست. یہ میرا بھی یہی گول ہے, اور یقیناً میں بھی یقیناً جب بھی مجھے موقع ملے گا تو یہ جو ڈگری ہوتی ہیں آپ کی پروفیشنل, تو یہ آپ کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کام آ ہی جاتی ہیں. بڑی ہی خوبصورت بات کہی ہے عائشہ. میں نے اپنی زندگی میں نا یہ چیز میں نے آبزرو کی ہے کہ آپ کوئی ہنر حاصل کر لیتے ہیں جب, یا کوئی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تا وقت ہے کہ آپ کی موت نہ آ جائے, وہ ایک فیکٹ ہے, ایک حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کرنے کا موقع ضرور عطا کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ دستک کی ہمیشہ قدر کرو. دستک جب ہو تو دروازہ کو کھولو. کوئی پتہ نہیں کس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر نازل ہونی ہوں. تو یہ ایسا لمحہ تھا, میں نے اپنے گھر میں ذکر کیا, اپنی بیگم سے, آپ کی بھابھی سے میں نے ذکر کیا, بچوں سے ذکر کیا کہ بھئی یہ سلسلہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ بہتر ججمنٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ کو یہ صحیح لگتا ہے تو ٹھیک ہے. میری 2024 میں ریٹائرمنٹ بنتی تھی. اچھا, لگتے نہیں آپ اپنے بارے میں بھی یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ بھی کچھ کم عمر چور نہیں ہیں. بس یہ بھی اللہ کا کرم ہے. تو 2024 میں میری ریٹائرمنٹ بنتی تھی 31 دسمبر کو, لیکن میں نے اس سے پہلے ہی اچھا, بیٹے کی شادی کی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پچھلے دنوں میں ان کے جو ہے بیٹے کی شادی تھی, تو ماشاءاللہ میں نے بھی, سب نے سوشل میڈیا کے تھرو سب کو پتہ چلتا ہے, اب زندگی اتنی بزی ہو گئی ہے, تو آپ کو بہت بہت مبارک. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں یہ بھی آن ایئر بھی آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ اس شادی کے دوران, میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے دوستوں کو ساتھ رکھا. بالکل. کووڈ نے ہماری زندگی کے بہت سے پہلوؤں کو جو ہے نا وہ آپ دھندلا دیا ہے. شادی کی رسومات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں ہماری, اور میری خواہش تھی, میرے ہر سیکٹر میں دوست ہیں, میرے وکلاء الگ سے دوست ہیں, میرے ادباء الگ سے دوست ہیں, میرے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں, میرے کلائنٹس ہیں, دیگر میرے دوست ہیں, سوشل میڈیا کے دوست. میری خواہش تھی کہ میں سب کو یاد کروں, لیکن آپ یقین کیجئے میرا 23 تاریخ کا ولیمہ تھا, اور رمادہ ان ہوٹل ہے یہاں, آپ کو پتہ ہی ہے, اس میں نے ارینجمنٹ کیا ہوا تھا. تو اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ 20 تاریخ سے 20 نومبر سے تمام شادی ہال بند ہو جائیں گے. بالکل. میرے لیے بڑی پرابلم ہوئی کہ میں اب کیسے کروں. اب 22 تاریخ کی ہماری بارات تھی, 23 کا ولیمہ تھا, تو 4 دن ہم نے اس کو ایڈوانس کیا. وہ دوست ہیں الحمدللہ, ہوٹل کے مالک جو ہیں, ان سے بات بدل کرنی پڑ گئی. انہوں نے پھر 18 تاریخ کی ہم نے بارات رکھی اور 19 کا ولیمہ رکھا. اوبویسلی پھر مجھے انوائٹیز کو بھی کم کرنا پڑ گیا. اچھا, یہ معذرت کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کو یاد ہوگا, میں نے سوشل میڈیا پہ معذرت بھی کی. اس کے باوجود آپ کا, دوستوں کے سب کی مبارکباد مجھے آئی, اور پھر میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے نا دوستوں کی شادی میں ساتھ ساتھ رکھا, آپ نے دیکھا ہوگا. میں نے تمام تقریبات کی ویڈیوز, ان کی جو ہے تصاویر میں ساتھ ساتھ لگاتا رہا. لاہور بارات گئی, راستے میں ہم کیسے ٹھہرے, کیسے پہنچے, کیسا ہوا, سارا ولیمہ ہوا. اس کے باوجود الحمدللہ بہت اچھے, اللہ کا شکر ہے, دوستوں نے بڑا اس کے لیے. اچھا, مزے کی بات ہے, آپ نے اس دوران صحرا بھی لکھا, اس حوالے سے بھی جانتے ہیں, صحرا بھی آپ سے سنتے ہیں جو آپ نے بیٹے کی شادی پر لکھا, تو ہم شامل کرتے ہیں پرویز صاحب کو. کچھ ان کے مسئلے مسائل بھی سنتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں. مہنگائی بڑھ گئی ہے, اور رکشہ جو ڈرائیور ہیں یا رکشہ چلانے والے, ان کے کیا کیا جو ہے مسائل ہیں, ان سے جانتے ہیں. کیا بتائیں گے ایشوز کے حوالے سے؟ جی پرویز صاحب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہنگائی کا یہ عالم ہے. پہلے 80 روپے کلو 90 روپے کلو گیس تھی. آج کل گیس 120 اور 30 روپے ہو گئی ہے. بالکل. جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. اسکول بند ہو گئے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ 50% گاڑیاں اسکولوں پہ پر منتھ پہ لگی ہوئی تھی اور اس میں چلو پر منتھ آ جاتا تھا, کرایہ چلا جاتا تھا گھر کا. تو اب وہ اسکول بھی بند ہے, اس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہے. ادھر گیس مہنگی ہے. اگر گیس کے ڈرائیور پیسے پورے کرتا ہے, کیونکہ شہر کے حالات, ملکی حالات ایسے ہی ہیں کچھ کاروبار کے, ظاہر ہے لوگ کم سفر کر رہے ہیں کورونا کی وجہ سے. اس وجہ سے اب رزق کی کمائی بھی کم ہو گئی ہے, جس میں رزق ڈرائیور کو بہت پریشانی ہے. اچھا, پہلے جب ہم بات کرتے ہیں کووڈ-19 جب سٹارٹ ہوا 2019 کی میں ہی اینڈ میں جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت تو رکشے بھی بند کر دیے گئے تھے کہ بھائی رکشے میں سوار نہیں ہونا, آپ کووڈ کی وجہ سے احتیاط کرنی ہے. تو اب دوسری لہر میں ایسا سچویشن نہیں تھی, تو اس وقت کتنا لاس ہوا رکشہ ڈرائیور. مجھے یاد ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا بیچارے یہ تو ڈیلی ویجز والے ہو گئے نا, یہ ڈیلی کما رہے ہوتے ہیں, ڈیلی اپنا گھر کا خرچہ چلا رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ سوچیں کہ جب یہ حالت اسکول بند ہو گئے اور اب بھی بند ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اسکول نہیں جا رہے بچے, تو وہ منتھلی لگی ہوئی تھی نا کہ ان کا گھر چل رہا تھا, سپورٹ مل رہی تھی, کیونکہ اکثر لوگوں کے گھر کرائے پر, اپنے گھر بھی نہیں ہے, اور اکثر لوگوں کے رکشے بھی جو ہیں وہ بھی تو کرائے پر ہے جن کا ان کو پیسے پے کرنے پڑتے ہیں. تو پھر کس طرح یہ ساری چیزوں کو لے کر آپ لوگ چل رہے ہیں, یہ بتائیں. دیکھیں جی, اس ٹائم تو بہت پریشانی ہوئی, لیکن اللہ پاک کا یہ شکر ہے کہ کافی دوستوں نے, ڈرائیوروں نے جتنے ہم کر سکتے تھے انہوں نے رابطے کیے. اب بیچاروں کے چولہے بند ہو گئے, فاقہ کشی ہو گئی, لیکن ہم نے کچھ دوستوں سے جو صاحب حیثیت سے ان سے رابطے کیے, پھر ان کے گھروں میں راشن پہنچایا. پھر عید پہ بھی اسی طرح, بڑی عید پہ گوشت پہنچایا. کچھ دوستوں سے ہم نے رابطے کیے بھی جو 3 دن قربانی کرتے ہیں, بھی آپ ہمارے ڈرائیوروں کے لیے بے روزگار ہیں, چلو یہ غریب آدمی ہیں تو ان کو آپ ہمیں دیں, ہم ان کو پیکٹ بنا کے گھر دیتے ہیں. تو اس طریقے سے مل جل کے بڑی مشکل سے ان کا بیچاروں کا, جہاں 3 ٹائم کھاتے تھے وہاں 2 ٹائم میں انہوں نے گزارا کیا. ٹھیک ہے, یعنی کہ بہت مشکل سے گزر بسر ہوا, لوگوں نے ہیلپ آؤٹ کی اور پھر جا کے, جس میں شاہ محمود صاحب نے ایک ہمیں ٹرک بھیج دیا تھا بڑا راشن کا, کچھ فیصل مختار صاحب نے ہمیں بھیجا, اسی طرح کچھ جماعت اسلامی نے بھیجا, ملک احمد ڈوگر صاحب نے بھیجا. یعنی اس طرح وہ صاحب حیثیت ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. اچھا, یہ ایک نیڈ نہیں ہے, چلے جی خوراک مل گئی اور گزارا ہو گیا, اور ہمارے بھی جو بچوں کے رکشے والے تھے وہ بہت پریشان تھے اور باقاعدہ آئے اور کہا کہ باجی ہماری ہیلپ آؤٹ. اچھا, اس سچویشن میں لوگوں کا رویہ کیا رہا, کیا لوگوں نے مدد کی؟ بچے اسکول نہیں جا رہے نا, تو پھر ہم کیوں پیسے پے کریں؟ اکثر تو والدین کا یہ کہنا تھا, اس حوالے سے کیا کہیں؟ سارے تو نہیں میں کہہ سکتا, بیچ میں کچھ لوگ اچھے ہیں جنہوں نے اپنے مستقل جو رزقے لگے ہوئے تھے ان ڈرائیوروں کی بہت ہیلپ کی ہے. یعنی کہ 50% دے دیا, اگر مہینے کی ہے تو اس کو 15 دن کا کرایہ دے دیا, چلو بھی آپ بھی گزارا کریں. تو اس طریقے سے لوگوں نے تعاون کیا ہے. بالکل بالکل. اچھا صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں اور آپ سے سنتے ہیں صحرا, جو آپ نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اسپیشل لکھا. میں آتے میں نے کہا گایا بھی صحیح, کہتے نہیں عائشہ میں نے لکھا ہے, تو آپ کو لگا کسی باپ کے لیے یہ کتنی خوشی کی بات ہوگی. ناظرین, آپ کو میں بھی مبارکباد دینا چاہوں گا عائشہ کو کہ انہوں نے بھی الحمدللہ بڑے ہی اچھے انداز سے اس میں شمولیت کی ہے میرے بچے کی شادی میں. تو بات یہ ہے کہ میں یہ کر رہا تھا کہ کسی بھی باپ کے لیے کس قدر طمانینت کا وہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کا صحرا خود لکھے. تو وہ میں نے لکھا, بہت پاپولر ہوا, اور صحرا میں آپ کو پتا ہے کہ خاندان کے لوگوں کے نام لیے جاتے ہیں, وہ تو کافی لمبا ہے. میں اس کا صرف چند اشعار اس کے آپ کے سامنے میں پیش کروں گا کہ خدائے پاک ہے پہلے بناتا آسمانوں پر, خدائے پاک ہے پہلے بناتا آسمانوں پر, زمین پر تب ہے بنتا مرد اور مستور کا صحرا. واہ جی واہ, زبردست. خدائے پاک ہے پہلے بناتا آسمانوں پر, زمین پر تب ہے بنتا مرد اور مستور کا صحرا, اور خوشی کی ساعتیں آئیں بندھا دستور کا صحرا. واہ جی واہ. خوشی کی ساعتیں آئیں بندھا دستور کا صحرا, مبارک ہو تمہیں سلمان نور و نور کا صحرا. زبردست. میرے بیٹے کا نام محمد سلمان ہے. خوشی کی ساعتیں آئیں بندھا دستور کا صحرا, مبارک ہو تمہیں سلمان نور و نور کا صحرا, اور خدیجہ بن کے دلہن آ گئی ہیں تیرے جیون میں. سبحان اللہ. میری بہو کا نام ہے خدیجہ. خدیجہ
बन के दुल्हन आ गई हैं तेरे जीवन में, अरे कितना है पाकीज़ा तेरे मंशूर का सेहरा। वाह जी वाह, जबरदस्त। अरे कितना है पाकीज़ा तेरे मंशूर का सेहरा, और हजारों खुल्द से हूरें बलाएं लेने आई हैं। हजारों खुल्द से हूरें बलाएं लेने आई हैं, जो गाया सब ने मिलकर है दिले मसरूर का सेहरा। वाह, जो गाया सब ने मिलकर है दिले मसरूर का सेहरा। और शेर सुनिए कि न देखे बदनजर कोई भी औरत जानिबे दुल्हा, न देखे बदनजर कोई भी औरत जानिबे दुल्हा, वो राह तकती खड़ी होगी यह जिस हूर का सेहरा। जबरदस्त। न देखे बदनजर कोई भी औरत जानिबे दुल्हा, वो राह तकती खड़ी होगी यह जिस हूर का सेहरा। और तुम्हें दोनों को अब सबकी खुशी का ख्याल रखना है। ये एडवाइस है दोनों के लिए। ठीक है, गुड। तुम्हें दोनों को अब सबकी खुशी का ख्याल रखना है, नहीं लिखता कभी अशर किसी मगरूर का सेहरा। यानी अपने बेटे को ये बात कही है कि तुम्हें दोनों को अब सबकी खुशी का ख्याल रखना है, नहीं लिखता कभी अशर किसी मगरूर का सेहरा। वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये बड़ा पसंद किया लोगों ने। अच्छा, ये सुनाया फिर आपने शादी? जी हाँ, मतलब मैंने क्या ना, नहीं आप तो अदबी माहौल ढूंढते हैं ना, घर इनका पूरा अदबी सा है, आपको क्या पता इनके दूसरे भाई हैं तो वो भी वालिद साहब बड़े अच्छे शायर थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा घर का माहौल है। अजवर कामरान एक मारूफ सहाफी है और वो बहुत अच्छा माशाल्लाह लिखते हैं। मेरी बहनें बहुत अच्छा लिखती हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक है, तो विरासत में है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ना। तो फिर ये चीजें चलती रही होंगी। ये चीजें अब एक बाजी भी होती है, जैसे पहले हुआ करते थे, एक शेर सुनाया तो दूसरे ने फिर उसके मुकाबले में, इस तरह से ऐसा भी होता है। हम लोग ना इनफैक्ट ना बचपन में जो मुझे याद पड़ता है, बड़ा अच्छा हमारा माहौल था। हम 3 भाई और 3 बहनें थे। ठीक। तो हम लोग उन दिनों में कसौटी प्रोग्राम टीवी का, पीटीवी का और नीलाम घर, ये बहुत मतलब पॉपुलर प्रोग्राम थे और उस वक्त एक ही चैनल होता था। तो हम लोग घर में नीलाम घर किया करते थे, बहन भाई आपस में मिलके कसौटी किया करते थे। उससे हमारी बहुत ज्यादा जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो बूस्ट मिला। और सेकेंडली जो एक सबसे अहम बात जो मैं करना चाहता हूँ कि जो आज मुझे उसकी कमी महसूस होती है नई नस्ल के हवाले से। बिल्कुल, आपको याद होगा हमारे स्कूलों में, हमारे इंस्टीट्यूशंस में बज़्म अदब का पीरियड हुआ करता था। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसमें जिसके अंदर जो भी सलाहियत है उसको उजागर करने का मौका मिलता था। अब ये जरूरत महसूस क्यों नहीं होती? अब की अगर हम बात करते हैं, हम लोग अच्छी फीसें भी पे कर रहे हैं, अब वो वाले स्कूल भी नहीं जो पहले स्कूल हुआ करते थे, आप देख लें। तो गवर्नमेंट में कुछ रुझान कम हो गया, प्राइवेट की साइड पे लोग ज्यादा चले गए। हम तो लोग सब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं। प्रायोरिटीज तब्दील हो गई, क्या रीजन है? प्रायोरिटीज हमारी कदरें बदल गई हैं। आप ये देखिए ह्यूमैनिटीज ग्रुप के जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी तरफ अब कोई जाता ही नहीं है। बिल्कुल, इस्लामियात कोई नहीं पढ़ना चाहता, उर्दू कोई नहीं पढ़ना चाहता, मुआशरती उलूम, साइंस कोई नहीं पढ़ना चाहता, मतलब इंग्लिश कोई, लिटरेचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। हर बंदा ये चाहता है कि जल्दी से मैं MBA हो जाऊं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाऊं, मैं कोई ऐसी मतलब कंप्यूटर की तालीम हासिल कर लूं, पैसा कमाना शुरू कर दूं। पैसा प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। मुआशरत उसी से बिगड़ती है कि जब आप, हमारा वो जो दौर था जिसमें हमें ये चीजें सिखाई जाती थी, हमें बताया जाता था कि बुजुर्गों का एहतराम कैसे करना है, रिश्तों का तकद्दुस क्या होता है, रिश्ते बचा के कैसे। अच्छा, ये चीजें कहानियों से या पता चलती थी या हमारे अदब की जब हम बात करते हैं, शेर व शायरी है, हमारी गज़लियात हैं, बहुत सारी नज़में हैं, ये सारी चीजें ना हमें इन चीजों से मिलती थी जब ये पढ़ते थे और हमारे ज़हनों पे असर होता था। बहुत सारे लफ्ज जो है कहते हैं ना दिल को जाकर लगते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता था। अब ऐसा नहीं है। तो अब इसलिए जब हम कहते हैं बच्चे हमारे आज के बदतमीज से हो गए हैं, बहुत से तेज हो गए हैं, तो उनको सिखाया ही नहीं किया। मैं अपने बेटे को कहता हूँ 57 लिखा हुआ, कहता पापा इंग्लिश में बताएं। ठीक है। तो ये मकसद ये है। आप देखिए जिंदगी में आपकी कुछ लोग घड़ी की सेकंड्स वाली सुई की मानिंद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिंदगी के चलने का जो है ना एक इशारा होती है। अभी एक इशारा हमें भी मिल रहा है, इशारा के ब्रेक पर जाना है। मैं बड़ी अच्छी मिसाल देने वाला था, लेकिन चले ब्रेक भी तो लेना है ना। वापस आते हैं और जो एग्जाम्पल आपने देनी आपसे सुनते हैं। नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटे से वक्फे पर, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मरतबा फिर। और परवेज साहब से बात करते हैं। परवेज इकबाल बोला साहब हैं जो कि सदर हैं रिक्शा एसोसिएशन मुल्तान के, और इनसे जान रहे थे कि रिक्शा जो ड्राइवर्स हैं उनके क्या क्या मसले मसाइल हैं। और एक तो बात हो रही थी कि महंगाई है, महंगाई में सर्वाइव करना, और उसके बाद कोविड-19 आ गया
بڑا مشکل ہو گیا. اب بات یہ ہے کچھ مسئلے اور بھی ہیں. ریلوے اسٹیشن کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ وہاں جب سواریاں لے کر جاتے ہیں تو وہاں بھی جا کے رکشہ ڈرائیورز کو پے کرنا پڑتا ہے. وہ بتائیے وہ کیا ہے, کیا دینا پڑتا ہے, کیا مسائل ہیں جب ریلوے اسٹیشن پہ سواریاں چھوڑے جاتے ہیں رکشے والے, تو ان کو کیا کن مسائل کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ مسائل دونوں کے ہیں, رکشہ ڈرائیور کے بھی ہیں اور پیسنجر کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ انہوں نے گیٹ بنا دیے ہیں, ٹھیکیدار کو مہنگا ٹھیکہ دے دیا ہے, وہ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب رسکے والا ہمارا موقف یہ ہے, ہم نے اپلیکیشن بھی دی ہے ان کی ڈی سی او جو ہوتی ہے ویلز کا, تو اس میں ہم نے موقف یہ پیش کیا ہے کہ ہم آپ کو بزنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 6 سواری اگر ہم لاہور کی لے کے آئے تو اس کا مطلب ہم نے 3000 آپ کو دے دیا. 3000 بھی ہم دے کے جا رہے ہیں اور واپسی جب خالی ٹرن کر کے جاتے ہیں تو آپ 20 روپے ہمارے سے اور چارج کر لیتے ہیں. ہمارا موقف یہ ہے کہ جب ہم چھوڑ کے اگر سواری لے کے جائیں تو ہمارے سے 20 روپے چارج کیا جائے, اگر خالی لے کے جائیں تو ہمارے سے 20 روپے نہیں لیے جائیں. ٹھیک ہے. یہ ٹوکن ٹیکس ہو گیا نا؟ ہاں جی, یہ ٹوکن ٹیکس تو ہم گورنمنٹ کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں بھی جو ہے ہاں جی, گورنمنٹ کو ہم ٹوکن ٹیکس دے رہے ہیں, روٹ پرمٹ کا ٹیکس دے رہے ہیں اور فٹنس کا ٹیکس دے رہے ہیں. 3 اور چوتھا لائسنس کا ٹیکس دے رہے ہیں. 4 ٹیکس آلریڈی ہم گورنمنٹ کو پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. بیچارے پہلے بھی کمائی کم ہے اور لازمی بات ہے مہنگائی اس میں. تو یہ شیخ رشید صاحب کو بھی ہم نے چٹھیاں لکھی لیکن کوئی جواب نہیں آیا. آج اگر سواتی صاحب اگر کہیں سے دیکھ لیں تو مہربانی کریں, اس پہ غور کریں, کیونکہ یہ لوگ جو اندر بیٹھے ہیں جب ٹرانسپورٹ کو یہ سہولت دیں گے اندر آنے کی تو پیسنجر زیادہ سے زیادہ لے کے آئیں گے, ورنہ وہ کہیں بس کا رخ کرا دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیسنجر بیچارے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے یار, اتنا سامان ہوتا ہے. 2 بیگ اگر ایک لیڈیز کے پاس ہیں, ہمیں افسوس ہو رہا تھا کیونکہ میرا بیٹھنا وہاں ہے, دفتر وہاں, ہیڈ آفس میرا وہاں ہے, تو جب اس کے ہاتھ میں بیگ ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں تو وہ پیدل جا رہی ہوتی ہے, تو ہم رسکے والے کو بیچارے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یار مہربانی کرو اس کو چھوڑ گیا ہو. اینڈ کئی دفعہ یہ بھی کہتے ہیں یار 20 روپے ہمارے سے لے لینا. پھر اس کے بعد انہوں نے پک اینڈ ڈراپ کی جو لائن بنانی چاہیے تھی, ان کو اندر مین گیٹ کے سامنے سے گزر کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. ان کو میں نے دباؤ ڈالا جب یونین کا, ہڑتال کا, تو انہوں نے باہر ایک ریک بنایا ہے لیکن اس کے اندر ایک بورڈ لگا دیا ڈراپ لائن اور اس کو لکھ دیا انگلش میں. اچھا, اس کے ادھر ہی یعنی کہ ان کا ٹھیکیدار کا آدمی بیٹھ جاتا ہے اور وہ کسی کو وہاں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے, وہ لین ہی نہیں ہے. ہم بتاتے ہیں بھئی یہ ڈراپ کی جگہ ہے, جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو وہاں اتروا دیتے ہیں سواری, جب ہم نہیں کھڑے ہوتے تو اس کا چلان ہو جاتا ہے. جبکہ ڈراپ لین کا مطلب ہے سواری اتارے گا جائے گا. سڑک بنوائی ہے ہم نے لیکن اس کو استعمال کرنے نہیں دے رہے کیونکہ وہ ٹھیکیدار پیچھے سے لگا ہوا ہے. تو پک اینڈ ڈراپ اگر اندر لائن لگتی, ایک طرف سے گاڑی والا گزرتا اور دوسری طرف سے نکل جاتا, تو جس نے نہیں کھڑا ہونا وہ نہ پیسے دے, جس نے کھڑا ہونا وہ پیسے دے. دوسری بات یہ ہے کہ ضلعی حکومت نے ہمارے لیے کوئی بھی ایسا انتظام نہیں کیا جہاں رسکا پارک کیا جائے. جیسے بڑے بڑے شاپنگ ہال ہیں, ان کے باہر 5-10 کا ایک بورڈ لگنا چاہیے, بھی ادھر 5 کی گنجائش ہے تو 5 کھڑے ہو جائیں. اسی طرح کینٹ میں آج کل یہ روٹین چلی ہوئی ہے, ایک ڈالا رکھا ہوا ہے صاحب نے, یعنی ان کے جو بھی ہے, تو انہوں نے 8-10 لڑکے بٹھائے ہوئے ہیں. وہ مشہور ہے چکی والی گلی, کپڑے والی, اس کی گلی کے باہر اگر کھڑے ہوتے ہیں تو آتے ہیں 5-6 رسکے والوں کو لے جاتے ہیں دفتر کے اندر. اب جی آپ پہ جرمانہ ہوگا, یہ ہوگا. تو جب میں وہاں پہنچا موقع پہ تو میں نے ان کو چھڑوایا اور میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آپ رکھیں میٹنگ, آپ نے کسی اخبار میں اشتہار دیا ہے تو ہم جرمدار ہیں. اگر آپ نے کہیں نو پارکنگ کا بورڈ لگایا تب بھی ہم جرمدار ہیں. اگر کینٹ میں نہیں آنے دینا تو باہر بورڈ لگا دیں کینٹ کے, یا ان کی نشاندہی کروائیں ہمارے ساتھ, یا باہر ہی روک دیا جائے نا. اکثر جگہ پر ایسے ہوتا ہے کہ سواری اندر نہیں لے کے جائیں, سب کے لیے پابندی لگائیں. اور جیسے روٹین وائز بھی ہوتا ہے, عید کے دنوں میں ہوتا ہے کہ سواری اندر نہیں, مین کینٹ میں نہیں لے کے جانے دیتے, تو آپ سب پر لگا دیں, باہر ہی پارک کریں اور وہیں سے. وہ ٹھیک ہے, ایک جگہ تو دیں نا کہ بھی یہاں آپ نے کھڑا ہونا, یہاں نہیں کھڑا ہونا. وہ بھی ہم نے کہا لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی تک نہیں ہوا. اسی طرح نشتر میں کئی بار ہم نے اپلیکیشنیں دی ہیں, ڈی سی او کو بھی دی ہیں, کمشنر صاحب کو بھی دی ہیں, اوپر بھی بھیجی ہیں, لیکن آج تک ہمارا کسی چکی والی گلی کی جب بات کی جا رہی ہے, کینٹ میں بہت مشہور جگہ ہے لیکن یہ بہت کنجسٹڈ ہے. ہماری پرانی جگہ تھی شاپنگ سینٹر, وہ جو حبیب بینک ہے لیڈیز کا, وہاں پہ کسی دور میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے, وہ بھی ختم کر دی. محبوب بیکری کے سامنے ضرورت ہے شاپنگ سینٹر, وہاں بھی ختم کر دی. تو مقصد ہے کہ پیسنجر باہر جائے گا, ایس پی چوک پہ جائے گا بیٹھنے کے لیے یا بامندی چوک پہ جائے گا, تو ان کو مختلف جگہ پہ چوراہے پہ, ہم نہیں کہتے 100 کی لائن لگا دے, جہاں 10 کی ضرورت ہے وہاں 10 کی لائن. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی تعداد کم کر دیں, تعداد کم کر دیں, پارکنگ دی جائے نا, پارکنگ نہیں ہے, پارکنگ ہونی چاہیے. تو کیوں کہ ہم تو ہر ٹیکس سے گزر. پھر دوسری بات ہے ابھی کچھ دن سے انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا کہ آپ 500 روپے کا ٹوکن لگوائیں کینٹو بورڈ کا,
भाई ये क्या टैक्स आ गया, टैक्स तो हम दे रहे हैं गवर्नमेंट को। नहीं जी, हमारे कैंट के अंदर हमने कभी वो दिखाएं हमें कहीं से चिट्ठी आई है कुछ है, लेकिन उस पर अभी खामोशी है। इसी तरह निस्तर हॉस्पिटल है, अब तो एशिया का बड़ा नहीं है, पहले सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल है। अब इसके अंदर पूरे अपर पंजाब के लोग आते हैं, ठीक है, राजनपुर, डेरा गाजी खां, मुजफ्फरगढ़, इस साइड के सारे लोग आते हैं। उन्होंने या जनरल बस स्टैंड पे उतरना है या डेरे अड्डे पे उतरना है, वहां से वो रस्का कराते हैं। जब अंदर जाते हैं या तो वो ड्राइवर बाहर कोशिश करेगा, अंदर जाते हैं भी जगह बना दो, कहीं भी बाहर दीवार के साथ लाइन बनवा दो, वहां अंदर पार्किंग नहीं है, वहां भी नहीं, उनको डंडे पड़ते हैं, वहां डंडे पड़ते हैं। अच्छा, डंडे मारते हैं। एक दो दफा मैंने कहा, उन्होंने कहा जी यहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा। मैंने कहा जनाब इतनी रेडियां खड़ी हैं, इतने दुकानदार खड़े हैं यार, ये वो भी तो खड़े हैं ना वहां, और लोग भी खड़े हैं, तो आप दीवार के साथ गंद पड़ा है, हम सफा करवा लेते हैं, ये दरख्त को हम सही कर लेते हैं, इधर हम एक लाइन लगवा लेते 10, 15, 20, इधर इमरजेंसी को भी कवर करेगा, इधर उसको भी कवर करेगा। हॉस्पिटल के बाहर बिल्कुल फुटपाथ की जगह पर पहले होता था ऐसे, पहले ऐसे होता था, तो ऐसा नहीं है। अब वहाँ ये होता है कि अगर फर्ज करो मेरे एक ड्राइवर की मिसिस बीमार है या डिलीवरी केस है, वो बेचारा गलती से ले गया, अब उसको रस्के की पड़ जाएगी या बीवी की पड़ जाएगी। अब वो बीवी की तरफ भागता है तो पीछे रस्के का कोई पता नहीं है कहाँ गया, वो रोजी सारी जिंदगी मिल गई। अगर रस्के पे खड़ा होता तो बीवी वहीं तड़फ रही होती। तो ये हमारे लिए ये जिले इंतजामिया का काम है। और बीच में से डीसीओ नसीम सादक साहब आए थे, मैं आज भी उनकी अजमत को सलाम करता हूँ, उन्होंने कुछ एक्शन लिए थे। और अभी भी मैं खड़क साहब को कहूँगा, अमर खड़क साहब को, कि थोड़ा सा बाहर निकले, ठीक है ना। वैसे कह रहे हैं जी महंगाई, इतनी महंगाई वो नहीं है, कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा कुछ चीजों पे। तो इसी तरह हमारा गुलगश में कोई पार्किंग नहीं है। अच्छा, इस पे बात करते हैं, मसाइल बहुत ज्यादा है कि और रिक्शा ड्राइवर्स की तादाद या रिक्शे की तादाद बढ़ गई है। मोटरसाइकिल रिक्शा देखें आप, बहुत ज्यादा आ गए हैं रूट्स पे, और आजकल वो कहते हैं ना, पहले इतना रश नहीं हुआ करता था, तो ये तादाद भी तो बढ़ती जा रही है, कुछ लिमिट तो होनी चाहिए। आप क्या कहते हैं? आयशा, मैं इंटरप्ट करूंगा, मैं उस रिक्शा के हवाले से मेरे भी कुछ जो है ना ऑब्जर्वेशंस हैं। मैं अभी उसको, वो जो लोकली मेड होते हैं, हाँ, जो मोटरसाइकिल को आधा काट के और पीछे ब्रेक ही नहीं होती, वो जिधर जिसको मर्जी, मेरी अपनी गाड़ी में जनाब रिक्शे ने आके मारा और उसका सारा बम्पर तोड़ दिया। और हम देख रहे होते हैं उसके अंदर, मतलब वो जो एक्चुअल जो रिक्शा होता है, लोडर रिक्शा होता है, उसके अंदर सारी सहूलियात मौजूद होती हैं। इसमें ये ना तो इसके इंडिकेटर होते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद उसके जो पिछले व्हील हैं, पता नहीं कहाँ मोड़ रहा है, जिधर से मर्जी वो खड़ा मोड़ लेता है, उससे भी एक प्रॉब्लम आती है। इस चीज को भी इसका मैं बताता हूँ आपको, ये गवर्नमेंट की नहली समझ लें, यानी कि जिला हुकूमत की, जिला हुकूमत का ये काम है। अब ये देखें कि छोटा बच्चा है, वो मोटरसाइकिल रिक्शा चला रहा है, उसके अंदर 10 सवारियां बैठी, वो भी गलत है, कितना गलत खौफ करें, हाँ, कितना गलत वो खड़े होकर ब्रेक लगाता है। हाँ। अब हमारे वार्डन हजरात क्या करते हैं, वो गरीब समझ के बेचारे 200 रुपए का चालान कर देते हैं। हाँ। अब उसका ये हाल है, वो उससे भी डबल सवारियां बिठाता है और यूं चिट को लहराता हुआ चला जाता है। मेरा तो चालान ऑलरेडी हो चुका है। अच्छा, ऐसी है, आप रिकॉर्ड उठा के देख ले 15 का, सबसे ज्यादा जो इस मुल्तान के अंदर टांगे तोड़ी हैं, यानी कि माजूर किया लोगों को, तौबा इस्तगफार, वो मोटरसाइकिल ट्राली जो लोकल वकील साहब ने अभी कहा है, लोकल बनी हुई है, ऐसी लोकल ना उसका इशारा है, बिल्कुल, ना उसका ड्राइवरी लाइसेंस है, ना उसका टोकन है, ना उसका रूट है। मैंने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी थी कि जनाब मैं किसी की रोजगार में दखल नहीं देता। सिटी ट्रैफिक पुलिस को इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है कि हम देखते हैं वो नौजवान जो कि अभी जिनके पांव ही नहीं पड़ते और उम्र ही नहीं हुई पूरी 18 ईयर के बाद जो है आप इस काबिल होते हैं कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनता है, तो बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के वो चला रहे हैं, तो किस तरह चला रहे हैं? और 200 का चालान उनको कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं रखता। 200 रुपये चालान कुछ भी नहीं है, 1000 वो तो उसको चलाते हैं। इस वजह से इसका मैंने गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा था, ठीक है, कि हमें इनके चलने का कोई मसला नहीं, लेकिन इसका एक रूट या तरीकाकार हो, उसका एटलीस्ट उसका टोकन तो जैसे आप बता रहे हैं, उसकी उम्र का जो बालिग होना चाहिए, उनको नहीं चलना चाहिए, लाइसेंस की आसानी पैदा करें ताकि मुल्तान के अंदर रेवेन्यूज में इजाफा हो। ये जो लोग टाउटों के हाथ में लग के पैसे दे के 2 नंबर लाइसेंस बनाते हैं, ये भी गलत है। हाँ, ये भी इसका मैंने सिंपल बताया था, मैंने क्लासें भी बहुत सारी लगवाई हैं, स्टेशन पे भी, अजीज होटल, मुख्तलिफ चौराहों पे। मैं खुद, मुझे बड़ा शौक है ट्रैफिक के सेमिनार के मतलब, ठीक है, और मैंने यानी कि 300-400 लोगों को इकट्ठा करके उसमें देखो मैंने लोगों को समझाया है कि आप आने वाले लोग, जो आदमी रोड पे चल रहा है, इसको
بچانا ہے آپ نے، اور آپ نے خود بھی بچنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا بہن کا بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ اکیلا خاندان کا وارث ہو، تو کیا ان میں سے اگر وہ چلا جائے یا چلانے والا چلا جائے، آج کل جو حادثے ہو رہے ہیں وہ اتنے شدید حادثے ہیں، آپ دیکھیے کہ پچھلے دنوں میں جو ہے موٹر وے پر بہت سارے حادثات ہوئے دھند کی وجہ سے، تو آپ دیکھ لیں گاڑیاں کس طرح پچکی ہوئی ہیں، اور لوگ جو حشر تھا، اور ایک ویڈیو کسی نے شیئر کی تھی، میں بتا نہیں سکتی کہ ایک شخص کی جو ہے گردن تک نہیں تھی، اور اس طرح کی ویڈیو شیئر پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں یہ لوگ، تو میں کتنے راتیں نہیں سوئی، تو شاید اس لیے شیئر کرتے ہیں کہ لوگ ڈر جائیں گے، لیکن پتہ نہیں لوگ پھر بھی نہیں ڈرتے۔ اس سے مزید بات کرتے ہیں ناظرین، ہم لوگ جا رہے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ کو ایک مرتبہ پھر، اور اشرف صاحب ہمارے ساتھ ہیں، انکم ٹیکس آفیسر ہیں، کچھ ان سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں انکم ٹیکس ریٹرنز کی جو ڈیٹ ہے وہ ختم ہو گئی، لاسٹ ڈیٹ 8 دسمبر تھی، اور اب جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا، اگر کچھ لوگوں نے نہیں بھری انکم ٹیکس ریٹرنز تو کیا کیا جا سکتا ہے، کچھ جرمانہ ہوگا، کیا ہوگا، کچھ بتائیں اس حوالے سے۔ عائشہ دیکھیے، اس حوالے سے میں ایک بات کہوں گا، اصل میں ہوا یہ کہ گزشتہ چند سالوں سے نا ایسا ہو رہا تھا کہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، پچھلے سال بھی ہوئی، فروری تک کے اینڈ تک گئی ہے، بالکل، تو ہماری پبلک جو ہے نا وہ اس انڈرسٹینڈنگ میں رہی، اس امپریشن میں رہی کہ ڈیٹ اس دفعہ مس انڈرسٹینڈنگ کر لیجئے، مس انڈرسٹینڈنگ میں رہی کہ ڈیٹ اس دفعہ بھی بڑھ جائے گی، بالکل، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے اوپر پھر یہ جو کرونا ہے، کووڈ نے یہ کام کیا کہ لوگوں کے کاروبار بند تھے آلریڈی، اور بکس وغیرہ تیار نہیں تھیں، بلز وغیرہ نہیں مل رہے تھے، ملازمین چھٹی پہ گئے ہوئے تھے، یہ بہت ساری چیزیں تھیں، یہ فائدہ ہو گیا میں تو اس طرح سے وہ یہ ہوا کہ پہلے 30 سپٹمبر تو ہماری ہوتی ہے نا، وہ تو اسٹیچوٹری ڈیٹ ہے، وہ اس تک ریٹرن آنی ہوتی ہے۔ گورنمنٹ نے کیا کیا، ایف بی آر نے اس کو 8 دسمبر کر دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، 8 دسمبر کے بعد بھی لوگوں کو یہ امپریشن تھا کہ یار یہ مزید بھی بڑھ سکتی ہے، تو کچھ لوگ ایسے، کچھ پرسنٹیج ہم یقیناً یہ کہہ لیں گے کہ اس میں بھی رہے، اس خیال میں بھی رہے، لیکن باقی جو لوگ جو تھے، جن لوگوں نے ریٹرنز داخل کی ہیں، اس میں اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بتایا گیا کہ جی ٹیکس بہت زیادہ اکٹھا ہوا ہے، ہاں اس سال زیادہ ہوا پچھلے سال کی نسبت، اس کے لیے جو یہ میرا پرسنل ویو ہو سکتا ہے، اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سال ٹیکس کے ریٹ ریوائز ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ پچھلے سال 2019 میں جو ریٹس تھے وہ 6 لاکھ روپے کی آمدنی پر 1000 روپے ٹیکس تھا، 12 لاکھ روپے کی آمدنی کے اوپر 2000 روپے ٹیکس تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کی وجہ سے وہ obviously وہ ٹیکس کم کلیکٹ ہوا پچھلے سال، اور اس سال ان ریٹس کو ٹھیک کر دیا گیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ 6 لاکھ پر اس کے اوپر 5% کر دیا نا، 4 لاکھ کی تو بیسک ایگزمپشن ہوگی بزنس مین کے لیے، اور 6 لاکھ کی ہوگی سیلریڈ پرسن کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر وہ ٹیکسیشن شروع ہوئی، وہ ٹیکس ریٹ ٹھیک کر دیا گیا، اس سے obviously ہمارا ٹیکس زیادہ آیا۔ اچھا، اب جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مزید ڈیٹ کا کیا سلسلہ ہے، تو اس میں یہ ہے کہ 8 دسمبر تھی، وہ تو ہو گئی ختم، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ایک پروویژن رکھی گئی ہے آرڈیننس 2001 میں، انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں یہ پروویژن موجود ہے کہ جناب جو کنسرنڈ کمشنر ہیں آن ریسیٹ آف اپلیکیشن فرام دا ٹیکس پیئر، وہ 15 دن کی ایکسٹینشن دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، 15 دن کی۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ دیکھیے 8 ختم ہوئی ہے، اگر آپ 8 کی تاریخ میں آپ نے اپلیکیشن جمع کرا دی ہے تو وہ اس میں 8 میں 15 دن ڈالیں تو 23 تاریخ بنتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی 15 دن وہ بڑھ گئے، اس کے لیے بھی اب آپ کو ایک اپلیکیشن دینا پڑے گی۔ اچھا، اس میں پھر یہ ایک اور ایف بی آر نے مہربانی کی، میں تو اس کو مہربانی کہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ وکلاء حضرات جو ہیں اپنے جتنے کیسز رہ گئے ہیں ان کی کلیکٹیو اپلیکیشن دے دیں، سنگل ایک اپلیکیشن، اس میں نام لکھیں، ٹیکس پیئر کا CNIC نمبر لکھیں، نیشنل ٹیکس نمبر ہے تو وہ لکھیں، تو وہ لکھ کے تو جناب آپ ایک اپلیکیشن لگا کے، اب جیسے میرے 8 تاریخ کو 103 کیسز رہتے تھے ٹیکس کے نا، تو میں نے ان کی ایک ہی اپلیکیشن لکھی، میں نے بھیج دی، ان سب میں میری 23 تاریخ ہو گئی۔ اچھا، وہ اس کے بعد پھر اب جو ہوا ہے وہ یہ ہو گیا ہے کہ سیکشن 182 سب سیکشن 2 آف انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 یہ پینلٹی امپوز کرتا ہے فار فیلئر ٹو فائل انکم ٹیکس ریٹرن یا لیٹ فائلنگ آف انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے، اس کے لیے نوٹسز آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ نوٹسز موبائل فون پہ آ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے سے آپ کے آئرس سسٹم میں تو آ ہی گئے، ساتھ ہی آپ کو اب لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ یہ ہوتی تھی
کہ جناب ہمیں جی نوٹس بالکل، تو آیا مجھے بھی نہیں. آئے میسج، میں نے بھی اس بار میں بھی آیا ہوگا ہوئی، اور جبکہ میں بھر چکی تھی اور تھا کہ اگر آپ نے بھر دیا پھر آپ اگنور کر دیں. جی ہاں، وہ موبائل فون کے اوپر یہ ایک اچھی اویئرنیس دینے کی کوشش کی گئی ہے. اچھا، اس میں میں ایک لائر کی حیثیت سے، ایک انکم ٹیکس ایڈوائزر کی حیثیت سے یہ گزارش کروں گا کہ نوٹسز آپ نے یقیناً 182(2) کے دے دیے ہیں، لیکن خدارا آپ وہ لوگ جو کمپلائنس کر رہے ہیں، جو گوشوارہ دے رہے ہیں، ان پہ پینلٹی امپوز نہ کریں انڈر دی سرکمسٹانسز. اس وقت جو ہے آپ دیکھیے کووڈ کا سلسلہ بھی رہا پورے سال بھر، اب مزید سنا ہے کہ اس کی بڑی شدید قسم کی ایک نئی لہر آئی ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. برطانیہ میں، دیگر ملکوں میں بھی ہے. obviously ہمارے ملک میں بھی پہلی دفعہ آج عائشہ صبح میں نے ٹی وی پر سنا، مجھے شدید تکلیف ہوئی کہ ہم نے 100 کو کراس کیا ہے. کیجویلٹیز 100 سے زیادہ تھیں کل، مطلب یہ 1 2 5 ایسی ہوتی تھی، کل 111 تھی. تو پبلک کو یہ چیز بھی سمجھنی چاہیے کہ کووڈ بھی ہے، اس سے احتیاط تو کرنی ہی ہے. ایف بی آر کو یہ چاہیے کہ آپ نے نوٹس ضرور دے دی ہے، کارروائی مکمل کر لی ہے، لیکن ان حالات کو دیکھتے ہوئے آپ پینلٹی امپوز مت کیجیے گا. لوگ تو آلریڈی بیچارے پیچھے ہوئے ہیں، تو اس میں پینلٹی امپوز نہ کریں. اس میں یہ ہے کہ وہ 3 تاریخ کا ٹائم دیا گیا ہے، 3 جنوری تک کا ٹائم دیا گیا کہ آپ اس میں اپنی گوشوارہ، اور میں پبلک سے کہنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے گوشوارے رہ گئے ہیں آپ ویٹ مت کیجیے، نہ دینے سے دینا بہتر ہے. ٹھیک ہے، آپ پھر مزید پینلٹیز لگیں گی، پھر مزید مسائل آپ کے لیے کھڑے ہوں گے. اگر آپ داخل کر سکتے ہیں تو فوراً اپنا گوشوارہ جو ہے کوئی فائل کیجیے. ٹھیک ہے، آخری سوال پروفیسر صاحب آپ سے کروں گی، اور وہ یہ کہ موٹر سائیکل جو ہے آپ بتا رہے تھے کہ رکشہ جو ہے ملتان میں بیچے جا رہے ہیں یا خریدے جا رہے ہیں، تو اور لیکن جو ہے اس کی جو رجسٹریشن ہے وہ KPK میں کی جا رہی ہے، وہ کیا ہے؟ کچھ اس حوالے سے بتائیے. یہ موٹر سائیکل ہیوی ٹرالی والا موٹر سائیکل ہے، ہیوی بیگ. یہ تقریباً کوئی 2.5 لاکھ روپے اس کی مالیت قیمت ہے، 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے تقریباً. تو یہ شو روموں پہ کھڑے ہیں، تو ان کے نمبر KP سے لگ رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ گورنمنٹ جب یہاں پہ اگر ویلڈ نہیں ہے تو یہ شو روموں پہ کیوں کھڑے ہیں؟ ٹھیک ہے، اگر ویلڈ ہے تو ملتان کے اندر اس کا ریونیو اکٹھا ہونا چاہیے، اس کا بکس یہاں بننی چاہیے، اس کا روٹ یہاں بننا چاہیے. یہ گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس کو فوری. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں SP ظفر بغدار صاحب اس ٹائم لگے ہوئے، میں ان سے ایک ہی اپیل کر سکتا ہوں کہ جو رسکا ڈرائیور ہے ان کے لیے لائسنس میں آسانی پیدا کریں. آسانی کا مقصد یہ، ہرگز میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کو رسکا نہیں چلانا آتا اس کو لائسنس دے دیں. ٹیسٹ جو ریٹن ٹیسٹ ہے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ان سے ایزی سوال پوچھیں، دائیں دیکھنا ہے، بائیں دیکھنا ہے، بریک کیسے لگانی ہے اور کہاں پہ لگانی ہے، اور اس کو رسکا چلوائے. اگر اس کو صحیح چلانا آتا ہے تو اس کو لائسنس دیں، تاکہ یہ لوگ 2 نمبر لوگوں کے ہاتھ نہ لگے. یعنی کہ لائسنس دینے کا جو کام ہے وہ بھی ایزی بنایا جائے. تو لازم بات ہے رکشہ ڈرائیورز پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو ان کو جو ہے آخری میں میسج اپنے ڈرائیوروں کو دینا چاہوں گا کہ میرا میسج یہ ہے، تمام ملتان کے، ہماری پوری تنظیم صوبے کی تنظیم ہے اور پورے پنجاب میں ہماری تنظیم کام کر رہی ہے، پاسبان رسکا یونین کے نام سے تنظیم ہے. تو میں اپنے ڈرائیوروں سے جہاں جہاں بھی سن رہے ہیں، میری ایک اپیل ہے، ریکویسٹ ہے، اچھا شہری بننے کے لیے آپ کم از کم، لوگ کیا کر رہے ہیں ہمیں اس سے نہیں لینا دینا، کم از کم آپ اپنے آپ کو درست کریں. جب سواری اٹھاتے ہیں تو سائڈ پہ اتار کے وہ کھڑا کر کے سواری اٹھائیں، اور دائیں بائیں مت دیکھے بغیر مت رسکا موڑا کرے. اگر آپ کی ذرا سی غلطی سے کسی کا بہن کا بھائی جا سکتا ہے، کسی باپ کا بیٹا جا سکتا ہے، کیا ہمارا ضمیر یہ گوارا کرے گا؟ ہوگا. تھینک یو جی، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے، بہت بہت شکریہ. پرویز اقبال گولر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اشر کامران صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر آپ کو دوبارہ مدعو کریں گے. بہت شکریہ، ہمیشہ یاد رکھتے ہیں. پوری ٹیم کا شکریہ. اس کا ڈرائیوروں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ہماری ہیلپ کرتے ہیں. تھینک یو. اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم لوگ جا رہے ایک چھوٹے سے وقفے پر، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید کہیں گے آپ ایک مرتبہ پھر. اور جی ہمارے میں کہوں گی پرانے کولیگ جو اب بہت عرصہ ہم نے اکٹھا ہی روحی سرائکی میں اکٹھا ہی کام کیا، لیکن یہ کیونکہ نیوز چینل پر تھے تو یہ اسلام آباد اپنی پرفارمنس دے رہے تھے ہمارے ہی چینل پر، اور میں جو انٹرٹینمنٹ میں تھی. اور اس کے بعد جو ہے جب ہم لوگ نکلے تو اکٹھے ہی نکلے، پھر ہر کوئی اپنے اپنے کہتے ہیں نا راہوں پہ نکل پڑا. اور جناب انہوں نے بھی اپنے لیے راستے بہت سارے چنے اور انتخاب کیا. RJ بھی ہیں، ریڈیو براڈ کاسٹر بھی ہیں، اور اینکر پرسن تو ہیں ہی ہیں. تو ہمارے ساتھ ہیں عامر ملک صاحب، ان کو ویلکم کہیں، خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. ابھی پروگرام شروع نہیں ہو رہا، ہماری باتیں ختم نہیں ہو رہی تھی، یہ وہ یہ تو ایسا ہوتا ہے نا، کتنا عرصہ اکٹھے کام کیا. دیکھیں ہم نے مطلب کتنا عرصہ اکٹھے کام کیا، اور مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب ہم وہاں سے اسلام آباد سے جب لنک ہوتا تھا
تو 10 منٹ ہماری چٹ چیٹ ہوتی تھی. ہاں بالکل. اچھا مجھے ایک بہت اچھی بات جو ہے وہ یاد آ رہی ہے کہ اس وقت عمر جعفری اور شذر گیلانی ہوا کرتی تھی اور آپ دونوں کی کوئی ایسی کیمسٹری میچ تھی, پتہ نہیں آپ خواتین گھر سے فون کر کے نکلتی تھیں کہ آج میں اس کلر کا سوٹ جو ہے وہ پہن رہی ہوں اور آپ نے جو ہے اسی کلر کا جو ہے وہ میچ کر کے. اور یوں ہوتا تھا کہ مارننگ شو پہلے اسلام آباد سے شروع ہوتا تھا, گھنٹہ ان کو دیا جاتا تھا تقریباً 1.5 گھنٹہ, اور پھر اس کے بعد گھنٹہ ملتان میں آنا ہوتا تھا, واپس آنا ہوتا تھا, اور ہمارا جو ہے تقریباً یہی ہوتا تھا. پھر اوور ٹو یو عائشہ یوں کہا جاتا, اور پھر عائشہ جو ہے عائشہ ہو جاتی اور آ جاتی تھی ملتان سے. پھر میں اسٹریکی میں کر رہی تھی, وہاں سے اردو میں چل رہا تھا, لیکن اتنا اچھا تھا, کیمسٹری اتنی میچ تھی اور بہت مزہ آتا, بہت مزہ ہے, بہت مزہ. اور آپ وہاں بیٹھ کے نیوز پڑھتے تھے صبح صبح, یہ تو بتایا نیوز پڑھتے تھے, اس کے بعد پھر وہ نیوز کا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا. یار ہم لوگ اپنی باتوں میں اپنے ایک اور گیسٹ کو بھول جائیں گے, اور میں نہیں چاہتی کیونکہ آج کل جو ہے بہت شادیوں کے سیزن چل رہے ہیں اور سردیاں جیسے ہی آتی ہیں تو فیشن بھی بدل جاتے ہیں. اور اگر فیشن کے بارے میں بات نہ کی جائے تو یہ ہوگی ہماری جو دیکھ رہے ہیں ناظرین کے ساتھ ہوگی, میں کہتی ہوں تھوڑی سی کیا ہوگی یار, مجھے کچھ ذہن میں ڈالو کیا ہوگا, تھوڑی سی کیا ہوگا یار, ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہاں زیادتی ہوگی, لیکن اتنی مشکل سے میرے ذہن میں آ گیا کہ زیادتی ہوگی. اور ہمارے ساتھ علی حمزہ ہیں, فیشن ڈیزائنر, ان کو ویلکم کہیں گے, خوش آمدید کہیں گے. کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. اگر آپ فیشن کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے لڑکیوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. تو آج ہمیں لڑائی نہیں کرانی, نہیں دیکھ لے, آج ہمیں لڑائی نہیں کرانی. وہ پتہ کیا کہتی ہے کہ اس کا پیارا ہے, میرا پیارا کیوں نہیں ہے. تو یہ بتائیں ڈیزائنر ایسا کیوں کر جاتے ہیں, گھپلا کیوں کر جاتے ہیں, آپ بتائیں نا. ہم گھپلا نہیں کرتے, وہ خود گھپلا کرتے ہیں, کہتے اس کا ہلکے ہوتی سیم چیز ہے, کہتے نہیں اس میں کچھ چینجنگ ہے, پڑی اس سے پیارا لگ رہا ہے, مجھے پیارا کیوں لگا. یہ بات اس طرح ہے, جب کوئی بھی ڈریس آپ کو کہا جاتا ہے فیشن ڈیزائنر کو, تو لازمی بات ہے کہ ماڈل کی پک ہوتی ہے, اس پہ ماڈل جو ویئر کرتی ہے تو یار کیا لگتی ہے, اس میں میک اوور کا بہت کمال ہوتا ہے, لائٹنگ کا کمال ہوتا ہے, بڑی چیزوں کا کمال ہوتا ہے. جب یہی چیز یار اس کا اپنا ایک لک ہے, اپنا کیری کرنے کا سٹائل ہے, جب یہی چیز آپ سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے, جب بند کر آتی ہے یہ وہ نہیں ہے, ایسے کہتے ہیں نا یہ کیا بنا دیا, یہ تو وہ ہے ہی نہیں. ہم بالکل وہی چیز بناتے ہیں, پر وہ کہتی ہے میری کزن کا اس طرح کا ہے, آپ مجھے یہ کینسل کر اور بنا کے. اچھا ایسا ہوتا ہے, ایسا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں میری کزن پیارے نہ لگے, میں پیارے لگوں. ٹھیک ہے, اس طرح سے نا تو کافی مجھے آپ کیا کہتے ہیں باجی, نہیں یہ چیز تو آپ پہ بہت سوچ کر لڑکیوں سے توبہ کرتے ہیں, لڑکیاں جیت لے لی دیتی بس. اچھا ویسے لڑکیاں جہاں پہ بھی ہوں, چاہے وہ کزن میں ہوں, چاہے وہ فرینڈ شپ ہو ان کی, چاہے وہ سوتن والا معاملہ ہو, تو یہ تو بڑا مطلب کہتے ہیں نا کہ بڑا ویر ہوتا ہے, بڑے تجربے ہیں ان کو. آپ ان سے پوچھیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ خواتین کو بیونڈ دا وے دیکھیں تو بہت اچھی بھی ہیں. بالکل, تھوڑا ٹھیک ہے نا, اور بہت اچھی میں سے بظاہر بہت اچھی بھی بہت اچھی ہوتی ہیں, اور اندر تو پھر ماشاءاللہ سے اللہ ہی جانتا ہے. اچھا عامر, آج کل کیا چل رہا ہے, کچھ بتائیں. اچھا میں نے جب روہی چھوڑا 2010 میں نے اپنی فرم رجسٹر کرائی تھی. ٹھیک ہے. اچھا تو 2012-13 میں جب روہی وہاں سے وائنڈ اپ ہوا تو ریڈیو کو کنٹینیو کیا, اس کے ساتھ ساتھ پھر بزنس سٹارٹ کر لیا. ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ 90% امپورٹ ہوتی ہے میری ڈفرینٹ انڈسٹریز کے ساتھ جو ہے ریلیشنز ہیں, ان کو ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہے وہ پرووائڈ. ٹھیک ہے, تو ریڈیو کے ساتھ جوائن ہوئے, لازمی بات ہے شوبز کو چھوڑ کر جب بندہ نکلتا ہے تو بہت مشکل ہے یار رہنا. مجھے پتا ہے, کچھ عرصہ میں بھی بیٹھی تو میرے لیے بڑا مشکل تھا, پھر دوبارہ کنٹینیو, اور میرا تو تقریباً کچھ 6 مہینے کا ہی وقفہ آتا ہے, اس سے زیادہ آیا نہیں ہے ریسٹ کا. تو میں جب اب کرتی ہوں تو کہوں کہ یار ریسٹ کرتے لے کر, تو ہوتا ہے نا جب آپ کنٹینیو کر رہے ہیں کام. جب روہی چھوڑا تو کمپلیٹلی جو ہے وہ میڈیا کو خیر بات نہیں کہا. ہاں, ریڈیو ساتھ ساتھ سٹارٹ کیا, ٹھیک ہے, رکھا, اور اس کے ساتھ پھر سوشل میڈیا پہ اپنا ایک چینل بنایا, وہاں پر بھی ہلکا پھلکا پروگرام کرتے رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کوئی ڈفرینٹ پروجیکٹس جو ہیں وہ ملتے ہیں مجھے فارن سے, ٹھیک ہے, اور مصر سے, فرانس سے, UAE سے, وہ بیسیکلی وائس اوور کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وائس اوور تو وہی کام تو وہی ہو گیا نا, تو وہ پھر وہ ساتھ ساتھ جو شوق ہے نا وہ چلا, وہ ابھی تک چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک جب ہم بات کرتے ہیں نیوز اینکر کی, تو اس کو کس طرح اپنے آپ کو پریپیئر کرنا پڑتا تھا, آپ کیسے کرتے تھے ڈیلی جو ہے, اور پھر ڈیلی آپ جب مارننگ شو میں بیٹھتے تھے, مجھے یاد ہے تو آپ کو شامل ایک سیگمنٹ کے طور پہ شامل کیا جاتا تھا, اور آپ سے ڈیلی نیوز, تو پھر ڈیلی پڑھنا پڑتا تھا, کیا کرنا پڑتا تھا؟ ڈیلی نیوز تو ہم پڑھتے تھے. یہاں سے 94.6 میں میں پروڈیوسر تھا یہاں پر ریڈیو پہ. عائشہ, جو بندہ جو ہے ریڈیو پہ اپنی بیس بناتا ہے نا, اس کے بعد وہ پھر ٹی وی پہ مار نہیں کھاتا. بالکل بالکل, کیمرہ فیس کرنا اس کے لیے پرابلم نہیں کیا ہوتا. تو ایسے ہی ہوا, یہاں سے انیشیل انٹرویو لیا تو انہوں نے کہا جی آپ فوراً چلے جائیں. فیس تھا نا, خوبصورت فیس ہو, آواز ہو, یہ 2 چیزیں بڑی کاؤنٹ کر رہی ہوتی ہے.
کانفیڈنس اپنی جگہ پر ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر تو آپ بیٹھ نہیں سکتے, کیمرے کو فیس نہیں کر پائیں گے نا آپ یاد. لیکن دوسری چیز ایک خوبصورت چہرہ اور ایک آواز جو ہے, اور وہ بھی نیوز اینکر کی بات کر رہے ہیں, یہ دو چیزیں تو بڑی. وہ پھر وہ وہاں سے ہم اسلام آباد جو ہے وہ شفٹ ہو گئے, تو وہاں پر پہلا نہیں آڈیشن یہاں پر ہوا نا. مظہر ملک صاحب تھے یہاں پر, انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے عامر بھائی اور یہ وہ, اور آڈیشن کلیئر کر دیا, اور وہاں پر گئے دوبارہ آڈیشن ہوا, وہاں پہ بھی کلیئر کر دیا. ایک نیوز زرعی خبریں وہ ریکارڈڈ تھیں پہلی, اس کے بعد دوسری جو ہیں دوسرے دن سے لائیو, اور وہ سارے حیران کہ یہ کیسے ہو گیا, کیونکہ آپ کی جو فلوئنسی ہے, آپ کی جو لفظ کی ادائیگی ہے اور جو کانفیڈنس ہے, وہ ریڈیو آپ کو دے دیتا ہے, ریڈیو پالش کرتا ہے آپ کو. اور باقاعدہ ہم نے یہاں پر ٹریننگ کی تھی, اس کے بعد ہم لائیو چلے گئے, اور ٹھیک 2 ہفتے بعد پھر مجھے وہ نیوز کے ساتھ ساتھ وہ سیگمنٹ بھی مل گیا نا, جو آپ کے ساتھ مارننگ شو میں جو 20 منٹ کا سیگمنٹ ہوا کرتا تھا. اس کے علاوہ پھر وہ وہاں پر FM 101 میں شوز بھی کرتا تھا, ڈفرینٹ کمرشل ایجنسیز میں جو ہے وہ وائس اوور اور ریڈیو ڈرامہ بھی کیا. بور ہوئے نیوز اور انٹرٹینمنٹ میں فرق ہے, اب یہاں ہے نا دونوں چیزیں اکٹھے لے کے چل رہے ہیں. انفرٹینمنٹ ہو گیا یار, تو جب آپ صرف نیوز کر رہے تھے اور پھر آپ کو انٹرٹینمنٹ پروگرام میں بٹھایا جاتا تھا, ٹوٹلی انٹرٹینمنٹ تھا مارننگ شو وہاں کا, تو پھر لگتا تھا کہ یہ لوگ ریلیکس ہیں زیادہ, اور بنسبت جو ہے نیوز اینکر کی ڈیوٹی لمبی ہوتی ہے. ریڈیو سے جب ہم گئے, یہاں سے ٹرانسفر ہوئے, یہاں سے ہم نے چھوڑا, تو ہم انٹرٹینمنٹ کے ہی آرجے تھے. ٹھیک ہے, پروگرام ہم کرتے تھے 2-2 گھنٹے, 3-3 سم ٹائمز 3-3 4-4 گھنٹے کی ٹرانسمیشنز چلتی تھیں. تو آرجے کا بولنا ہے نہیں, سنجیدہ نہیں تھا, تو وہ انفرٹینمنٹ تھا, انٹرٹینمنٹ تھا. اور اس کے بعد جب وہ ملا تو بڑا اچھا, بہت مزہ آیا. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے انٹرٹینمنٹ میں وہاں پر پروگرام کرتا رہا نا, FM 101 میں. FM 101 انٹرنیشنل پروگرام کیا, جو کہ 36 کنٹریز میں جو ہے وہ سنا جاتا تھا, اور میڈاس اور وہ دوسری ایڈورٹیزمنٹ ایجنسیز تھیں, وہاں پہ بھی مطلب ہے کہ میں نے کام کیا. ریڈیو ڈرامہ بھی کیا پھر وہاں. گڈ. توصیق حیدر کا جو ہے بلیک باکس ان کی ایجنسی ہے, وہاں پر 2-3 ریڈیو ڈراماز بھی کیے. تو وہ بڑا اچھا مطلب ایک ایکسپیرینس رہا. تو اس کے لیے جو ہے, بلکہ آپ نیوز میں جو ہے تھوڑا سا انفرٹینمنٹ اور انٹرٹینمنٹ ڈال دیتے ہیں. نہیں, اب آ گئے نا, پہلے نہیں, پہلے بھی تھا. میں کرتا تھا, بات سنیں, میں کرتا تھا. نذیر لغاری صاحب ابھی یہ جو کسی چینل میں ہیں, میرے خیال بول میں ہیں, تو وہ ان کو ہم جب لیتے تھے بیپر پہ, تو تھا بیسیکلی سرائکی میں, وہ سرائکی علاقے کے مطلب ریپرزینٹ کرتے ہیں وہ, تو بڑے سینئر ہیں وہ. تو میں ہمیشہ سٹارٹ کرتا تھا ایک سرائکی اخان سے. ٹھیک ہے, تو وہ بڑا مطلب ان کو بھی مزہ آتا تھا کہ بھئی جو ہے نا یہ کیا, شیخ رشید کو جب لینا تو پہلے ایک فنی سا مطلب آپ نے ایک جملہ بولنا, اسمائل کرنا, بول سکتے ہیں آپ. ہاں, جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ نذیر لغاری صاحب کو جو ہے آن ایئر لے رہے ہیں, تو ان کو کہتے ہیں السلام علیکم نذیر لغاری صاحب, اسے یہ گال تو ہوا پڑی لئی تلئی داتری نال بھی نہیں. تو دیکھیے وہ بیسیکلی ایک پیکج بہت اچھا بن جاتا ہے. آپ کی فریکوینسی جو ہے, جو آپ کا تجزیہ نگار ہے سامنے, جو آپ کے پاس آن لائن ہے, آن ایئر ہے, تو وہ آپ کے ساتھ صحیح اچھا گھل مل جائے گا. اور اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب نیکسٹ ٹائم آپ بتاتے ہیں نا کہ فرنٹ پہ جو ہے وہ عامر ملک ہے, تو وہ انہیں پتا ہوتا ہے یار یہ وہی ہے جو اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, یا مطلب خوش اخلاق سے بات کرتا ہے. اور جب آپ سٹارٹ اچھے طریقے سے لیں نا, خوش اخلاقی سے آپ بات کریں, تو اس کے بعد پھر آپ بیچ میں کوئی سخت بات بھی کر جائیں نا, تو وہ چل جاتا ہے. جب آپ شروع ہی سختی سے کریں گے تو آگے تجزیہ کار جو ہے نا وہ آپ کو. آج کی روٹین میں, آج کے جب آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے شوز دیکھتے ہیں ہم لوگ, اور اس میں جو ہے شروع میں اسٹارٹ میں ججمنٹ شروع ہو جاتی ہے, تجزیہ کے جو بھی پروگرام ہے آپ لوگ دیکھتے ہیں, تو یہ تھوڑا غلط نہیں ہے اینکر پرسن کا, تھوڑا سا معذرت ہے اگر کسی کو برا لگے, لیکن کچھ چیزیں میں بھی فیل کرتی ہوں اور مجھے موقع نہیں ملتا کہ میں بتاؤں اس پہ. تو لگتا ہے نا کہ یہ عائشہ, میں آپ کو بتاؤں, بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ نے ہائپ کریٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. سم ٹائم ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایشو ایسا آتا ہے, تو وہاں پر آپ کو نیوز اینکر کو بھی باقاعدہ بتایا جاتا ہے کہ بریکنگ نیوز ہے, آپ نے اس طرح کی ایک ہائپ کریٹ کرنی ہے. اب
مطلب سم ٹائمز اس طرح بھی ہوتا ہے, کچھ چینلز ایسے بھی کرتے ہیں کہ ٹیبل سٹوری ہے, چلو جی ایک لائن ملی ہے کہیں سے, اس کو سٹوری بنا کے اور اس کو پرومپٹر میں جو ہے وہ ڈال دینا, اس کے بعد جو ہے اینکر کو بولنا کہ چلے جی بولیں, ٹھیک ہے, اس پہ آپ پروگرام کریں. اینکر کیا کرتا ہے؟ اچھا اب یہ دیکھیں, بات سنیں, بالکل ایسے. ابھی ایک دفعہ ایسے ہوا کہ نیوز کر رہے ہیں, نیوز کرتے ہوئے کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, مطلب دھماکہ ہوا تھا یا شاید کچھ ایسا ہوا تھا, لٹرلی جو ہے 4 سے 5 گھنٹے اسی چیئر پہ بیٹھے رہے. ٹھیک, خالد جمیل صاحب میرے ساتھ بیٹھے, پھر جو ہے مطلب ہے کہ ہم کرتے رہے, پروگرام کرتے رہے. تو یہ بھی ایک امتحان ہوتا ہے نیوز اینکر کے لیے کہ اس میں ٹک کے بیٹھنا. تو ناظرین اہم خبر ہے یہ ہے, رٹن لگائے جا رہے ہیں, سننے والا تنگ آ جاتا ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ 4 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہو اس میں تو ایک لائن بار بار نہیں بولی جائے گی. اس میں تو یہ ہے کہ جب آپ فون پہ بیپر بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے رپورٹر سے بھی لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ آپ تجزیہ کار بھی لے رہے ہیں, تو ہیکٹک ہو جاتی ہے یہ روٹین. جب آپ اچانک کوئی بریکنگ اچانک آ جائے تو ظاہر سی بات ہے, ہوتا کیا ہے کہ پروڈیوسر سے جو ہے وہ معافی مانگی جاتی ہے. جب دیکھیں آن کیمرہ نہیں ہے تو تیری مہربانی اب تھوڑا سا ٹائم دے دو, میں ذرا تھوڑا سا چائے پی لوں یا پانی پی لوں, یا میں تھوڑا سا ذرا چہل قدمی کر لوں. آپ سے بھی ہاتھ جوڑے تھوڑا سا ٹائم دے دیں. جو ایک ہی اس کے بیٹھے ہوں شوبز کے لوگ تو یقیناً جو ہے باتیں تو ختم ہوتی ہی نہیں ہیں. علی کو بھی شامل کرتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. علی, کیا ورک چل رہا ہے آج کل؟ کچھ فیشن کے حوالے سے بتاؤ, ماڈل جو ہے ان کو بھی تیار کرتے ہو آپ, ان کے حوالے سے بھی کام کرتے ہو, تو بتاؤ. آج کل جو ورک چل رہا ہے وہ آج کل تو ڈفرینٹ ورک چل رہا ہے, کیونکہ آج کل جو ہمارے پاس جو نئے اسٹائلس لے کے آ رہے ہیں نا, آج کو ٹک ٹاک سے دیکھ کے وہ ہمیں ویڈیو دکھاتے ہیں اور وہ بنا, اب ہمیں یہ سیٹ ڈریس چاہیے. اچھا, ایسی طرح سے تو کافی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر ہم ان کو مینج کر کے دیتے ہیں. کتنا عرصہ ہو گیا علی اس پہ ورک کر رہے ہو آپ؟ یہ مجھے ہو گئے 3-4 سال تو ہو گئے اس کام میں. ٹھیک ہے, لیکن جو پہلے اور ڈیزائن تھے کچھ اور تھے, لیکن اب دیکھیں تو بہت ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. کافی شارٹ ڈریسز بھی لوگ لائک کرتے ہیں. تو فیشن تو بدلتے رہتے ہیں, ہر سیزن کو فیشن چینج ہوتا ہے یا پچھلا ہی ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے؟ آپ ایک سال کی بات کریے, ہر دن بعد چینج ہو رہا ہے یہاں پہ تو, کیونکہ ڈفرینٹ, کیونکہ ہر ایک لڑکی چاہتی ہے کہ میں ایک خوبصورت ڈول بنوں. کہ ہم جب ماڈلنگ شو بھی کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ بھی ماڈلس یہی چاہتے ہیں کہ میرا ڈریس سب سے اچھا ہو. لہنگا ہوتا ہے ہمارے پاس, چولی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لہنگا چولی ہو گیا, پھر ہمیں پارٹی ویئر بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس, کافی سارے یعنی کہ ہوتے ہیں. باربی ڈول والے ڈریسز بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں, یعنی کہ ہمارے پاس کافی تھیمز وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہاں پہ اچھے لوگ لائک کرتے ہیں. لیکن ہر لڑکی کی یہ خواہش ہے کہ میں ذرا زیادہ کیوٹ بنوں, تو وہ پرنسز بنے. اور الحمدللہ ہمارے ساتھ جو ہم میک اپ پہ ہمارا مین ہوتا ہے میک اپ پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم جب تک میک اپ اچھا نہیں کریں گے ڈریس اس پہ بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا. آپ دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے میک اپ کیا, کتنی کیوٹ لگ رہی ہے ماشاءاللہ. اللہ, یہ سارا میک اپ کا کمال ہے, نہیں تو ہم تو کیوٹ ہی نہیں ہے. کیا کہہ دیا میرے بھائی, دل کے آنکھوں میں میرے آنسو آ گئے یار, کیا کہہ دیا تم نے. لیکن جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ماشاءاللہ آپ بیک اپ اچھا کیا, آپ کا ڈریس بھی اچھا لگتا ہے, کیونکہ پہننے والے. اچھا, اس میں بات یہ ہے, میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں, میک اپ کا جو ہے وہ بڑا رول ہے, بہت رول ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اسٹوڈیو میں جب ہم نے آنا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے, تو وہاں پر میل کو بھی جو ہے وہ میک اپ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. کتنے کانشیس ہوتے ہیں آپ لوگ, یہ بتائیں. ایگزیکٹلی ہوتے ہیں. دیکھیں نا, جو اینکر ہے اس نے فیس دکھانا ہے, کیمرے پہ آنا ہے, تو کانشیس تو اس نے ہونا ہے. اچھا, اگر آپ کانشیس نہیں ہے, ایسے آگے بیٹھ جائیں گے تو ٹاک بیک پہ پھر آپ کا جو پروڈیوسر ہے وہ پھر آپ کو سنائے گا. ظاہر سی بات ہے, گرما گرمی ہو جائے گی. اور یہ خواتین کے لیے تو پرابلم نہیں ہے, انہوں نے تو پہلے ہی جو ہے, عائشہ یقین کرے, مجھے آپ کا تو نہیں پتا, وہاں پر جو میں آپ کو بتاؤں کہ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے خواتین جو ہے وہ اتنا جو ہے پتا ہے, سب پتا ہے, لڑائیاں ہو جاتی ہیں. میل کا کیا ہوتا ہے, صرف 2 سے 3 منٹ پفنگ کرنی ہے نا, تھوڑا سا مکس کرنا ہے, اور اس کے بعد جو ہے آ کے. اچھا, یہاں بات یہ ہے کہ صبح میں نے ایک ہی اینکر ہے جو مارننگ شو میں جو آنا ہے, بعد میں جو ہے جو بھی اگر پروڈیوسر ہے ہمارے ساتھ ہمنا ہے تو وہ بعد میں تیار ہوتی, وہ پھر رہی ہوتی ہے, لیکن میں نے ہی اسٹارٹ میں ہونا ہے تیار, تو مجھے ٹینشن نہیں ہے یہاں. لیکن جہاں جب ہم بات کرتے ہیں روہی نیوز کی, جب ہم پہلے ورک کر رہے تھے اسلام آباد میں, تو
यहाँ मुल्तान में भी एंकर्स बहुत सारे, और एक ही टाइम सुबह सुबह तो इतनी खलबली मची होती थी, आप ना पूछे, मुझे जल्दी तैयार कर दो, मैंने बैठना है, मेरा काम। लिटरली लड़ाई हो जाती थी, नाराजगियां हो जाती थी। बिल्कुल। एक दो दफा फीमेल एंकर्स के साथ ऐसे ही हुआ और नाराज हो गई। मैंने कहा आपसे डरते हैं। मारिया के साथ, मारिया बहुत नाराज होती थी। मारिया हम बुराई नहीं कर रहे हैं आपकी, जो है मारिया, चूंकि फिर बाद में मारिया खुद भी कहती थी कि मारिया आमिर जो है, सॉरी, हम भी एक दूसरे को एक्सक्यूज करते थे। रश का टाइम होता था, बेसिकली सुबह सुबह गेस्ट भी आ गए हैं, एंकर्स भी आ गए, न्यूज का भी है टाइम। मारिया की मुझे नेचर याद थी, मारिया ने मुल्तान में भी मारिया के साथ अपने इकट्ठे काम किया, और उस वक्त जो है वो जो है उनका कुकिंग शो मारिया ने ज्यादातर कुकिंग शो किया, थ्रू आउट कुकिंग शो ही करती रही जब तक यहाँ रही, और यहाँ मुल्तान में रही। सुबह बखैर रोही भी किया, हाँ सुबह बखैर रोही भी किया, लेकिन कम किया, लेकिन कुकिंग शो में वो ज्यादा फिट थी और मजे का खाना बनाना, वो शेफ अच्छी थी। जी 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 माशाल्लाह। लेकिन मारिया मेकअप में बहुत कॉन्शियस हुआ करती थी, और यहाँ भी यही रोला था मारिया का, जब इस्लामाबाद गई तो यही रोले चल रहे थे। तो आमिर आप भी थे कॉन्शियस बहुत ज्यादा? कॉन्शियस तो मैं था। स्टार्ट में ऐसे हुआ कि जब मेकअप आर्टिस्ट चेंज होता था ना, वो आप पे एक्सपेरिमेंट करता है, ठीक, यानी उसने किस नंबर की स्टिक लगानी है, पफिंग करनी है, कैसे करना है। एक बार ऐसे हुआ कि मुझ पे तो एक कोई नया मेकअप आर्टिस्ट हुआ, वो कभी काला कर दे, कभी नीला कर दे, कभी पीला कर दे, ओए होए 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 होए। उसके बाद फिर एक अनीला आई मेकअप आर्टिस्ट, तो उन्होंने मुझे 2 टिक्स बताए। उन्होंने कहा आमिर आपने मेकअप खुद करना है, अपनी पफिंग खुद करनी है। तब से फिर मैं खुद ही करता था। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता था कि भाई। तो ड्रेसिंग के हवाले से एक न्यूज एंकर को क्या क्या परेशानी होती है वो भी बताए ना, न्यूज तो है, काम तो है। ड्रेसिंग के हवाले से आपको ये है कि आपको एक बजट फिक्स करना पड़ता है कि आपने हर हफ्ते बाद या 15 दिन बाद कितनी नई शर्ट्स लेनी है, आपने जो है वो नॉट्स लेनी है, और उसके बाद जो है पेंट कोट लेना है, क्या करना है, उसका कलर कम्बिनेशन कैसे रखना है, किस तरह से रखना है, ये बड़ा कॉन्शियस होता है। अच्छा, दूसरा ये है कि अभी तो ये है कि मतलब मीडिया में जब बंदा ना हो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी जो है मिसेस जो है वो बड़ी कहती रहती है कि मीडिया में थे तो तब आपने एक ख्याल रखा हुआ था कि यहाँ से चीन नहीं बढ़नी और जनाब पेट थोड़ा सा नहीं बढ़ना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो उस वक्त ये था कि डेली एटलीस्ट 10 किलोमीटर्स जो है वो वॉक करता था शालीमार ग्राउंड में, और एक मेंटेन रखा हुआ था। इवन कि मैं जब यहाँ से गया था तो काफी बल्कि था, ऐसे मतलब फेस ऐसे लगता था। तो वो जब वहां गया तो 3 महीने बाद जो है बिल्कुल मजहर मलिक साहब मुझे फोन करके मेरे यार क्या करें ना पे, क्या खाना पे मेरे को तो रसा यार, और मेरी चेन हेल्दी हो गए थे यहाँ मुल्तान में, है ना, उनको सीट मिल गई थी, जो सीट पे बैठता है तो फिर थोड़ा सा हो जाता है, बिल्कुल ऐसे। अच्छा, फिर वहां जाके जो है थोड़ा सा जिंदगी में पहली दफा डाइटिंग भी स्टार्ट की। अच्छा, अल्लाह माफी, डाइटिंग मैं कहता हूँ डाइटिंग मर्द तो करे ही ना अपनी डाइट का ख्याल रखे। हाँ, लेकिन ये है कि मतलब अब किसी को पता नहीं होता ना कि डाइटिंग कैसे की जाती है। सुबह बस एक एग खाना, अंडा खाना और दूध का गिलास खाना पीना, और उसके बाद जो है एक रोटी दिन में, और रात में बस एक चिकन पीस लेना। और 8 घंटे की ड्यूटी, सख्त ड्यूटी, कभी कोई न्यूज आ जाए तो आप लोग बैठे हैं, कोई रिलैक्सेशन टाइम नहीं होता? नहीं, देखिए, हाँ वाकई ऐसी है, हम ड्यूटी पे बैठे हुए हैं, ऐसे हुआ है, रिलैक्सेशन भी मिल जाती थी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे भी होता है कि जब 2 एंकर्स की ड्यूटी है तो किसी ने पहले जाना हो, यार प्लीज यार आप मेरी मतलब मेरी न्यूज इतने बजे है, बुलेटिन है, इतनी बजे हेडलाइंस हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा, तो वो चला जाता है, इट्स ओके। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपका ऑफ है और आप रात की ड्यूटी देकर अभी आप दिन में सो रहे हैं और आपको कॉल आ जाती है, ठीक है, कि आप आ जाए प्लीज, तो वो फिर देनी पड़ती थी। जाहिर सी बात ये है, डे के साथ नाइट ड्यूटीज भी होती हैं। आप ये देखिए, मैं भूल जाऊंगा, मैंने ईद भी वहां पर गुजारी है, 2 ईदें भी वहां पर गुजारी है, जब आप अपने घर से दूर, और जब मैंने देखा कि वहां पर बहुत सारे लोग बहावलपुर से, मुल्तान से, जब लोग वहां ड्यूटी दे रहे हैं तो फिर थोड़ा सा तसल्ली हो जाती है कि यार चलो कोई बात नहीं, ये भी तो लोग हैं, ये भी तो दे रहे हैं। फिर ये है कि ईद पे जो है वो वहां पर ड्यूटी करते थे। आप सवाल कर रही थी, क्या कर रही थी? नहीं, सवाल नहीं कर रहे थे। नहीं, जब बोलने वाले को वो बहुत कुछ बताना चाह रहे होते हैं, और यकीनन आज आपने मेरी बोलती बंद कर दी, आपसे बहुत कुछ जानना था। अली ये बताएं कि ग्रूम के हवाले से बात कर रहे हैं, कुछ बताएं। फीमेल के हवाले से तो आप बता रहे हैं कि कॉन्शियस होते हैं, अगर आप मेल की बात करते हैं तो मेल फीमेल से भी आगे हैं, आप इस बात को छोड़ दें, ठीक है, क्योंकि 2 हाथ आगे हैं, 2 नहीं 4 हाथ आगे हैं। क्योंकि जब वो सलून पे जाते हैं तो आप देखो, अब कज़न के, मेरे कज़न की शादी, तो मेरे अपने जो कज़न थे, मेरे छोटे भाई भी थे,
एक हफ्ता पहले वो सलून पे जा रहे हैं, ठीक है, कभी बिसल करवा रहे हैं, ठीक है, कभी वो, आपको पता है आजकल के लड़के वैक्स भी करवा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप काफी देखेंगे यहाँ पे उनके बाल नहीं होते, वो वैक्स ही करवा रहे ठीक है। हैं। वो तो लड़कियों से दो आगे, आई ब्रोज उनके बड़े, यहाँ से कट लगे पड़ेगी, यहाँ से करें कि हम डिफरेंट लगे। ठीक है। उनके बाल देखें, कभी कोई कलर होता है, हर हफ्ते तो कलर चेंज करवाते हैं। लड़कियों से 4 आगे भी 10 हाथ आगे है। बिल्कुल। तो बाकी ये है कि उनके जो स्टाइल है वो भी अच्छा है, उनके लड़के अच्छे स्टाइल करते हैं। और ये है कि 4-5 कलर आजकल कॉम्बिनेशन चेंज हो गया। पहले लाइट ड्रेस पसंद किए जाते थे, लाइट कलर के, ऑफ वाइट बहुत चलता था, ब्लू कलर है और इस तरह से, लेकिन आजकल डार्क कलर में ज्यादा जो है आ गए हैं मर्द हज़रात। तो थोड़ा ट्रेंड हुआ, चेंज हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी शॉफ कलर में आ गए, अब पहले ऐसे नहीं था, डार्क कलर, अब रेड पसंद किया जाता है यार, पहले नहीं होता था। खवातीन के हवाले से लाइट कलर अपनी शादी पे तो रेड नहीं पहना था आजकल की जो जनरेशन जो है शादी पे जो था वो तकरीबन मेहरून ही था। देखिए मैंने अंदाजा लगा लिया, आजकल दूल्हा जो है मेहरून ही शेरवानी पहनते हुए नजर आते, डार्क कलर, जबकि ऐसा नहीं होता था, पहले लाइट से कलर पसंद किया जाता था और मखसूस कर दिया था। तो अब ऐसा नहीं। इससे मजीद बात करते हैं कि क्या चल रहा है फैशन में और क्या नहीं चल रहा। नाज़रीन कहीं में जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आपको एक मतलब फिर। और अली से बात कर रहे थे फैशन डिजाइनर हमारे साथ कि क्या क्या आजकल इन है, और स्पेशली जो है मैं ग्रूम के हवाले से जानना चाहूंगी कि फीमेल को तो हमें बता दिया गया कि कॉन्शियस होती हैं ड्रेसिंग के हवाले से, मेरा ऐसा बना है दूसरे का ऐसा ना बने, और इस तरह क्या मर्द हज़रात भी ऐसा करते हैं या नहीं करते? आपस में कंपटीशन होता या नहीं होता? मैंने आपको कहा मर्द 2-4 हाथ आगे होते हैं, वो तो यार फैशन में हो गए ना, कंपटीशन में तो नहीं होते, तंग तो नहीं करते ना अगर कस्टमर की बात की जाए। हाँ वो इस हवाले से तंग नहीं करते, यानी मुतमईन हो जाते हैं, वो हो जाते, सेटिस्फाई हो जाते, उनका कोई इशू नहीं है। क्योंकि हमारी बहनें, मैं तो इतनी जल्दी मुतमईन नहीं होती यार, ये चीज ठीक नहीं है। इसको ये ऐसे घर के मामले में भी ऐसा ही होता है, तो मर्द हज़रात ऐसा तो नहीं करते ना? नहीं, मर्द हज़रात ऐसा नहीं करते, लेकिन ये है कि फैशन में वो भी 2 आगे आते हैं। क्योंकि अभी हमने लास्ट टाइम ही ड्रेस तैयार किया था दूल्हे का। ठीक है। दूल्हे के थोड़ा सा ना, आपको पता है हर चीज परफेक्ट नहीं बनती, कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाते, बड़े बड़े लोगों से हो जाते हैं, हमसे भी हो जाती है। तो थोड़ी सी मिस्टेक थी, कह रहे नहीं ये मेरी दुल्हन देखेगी मुझे पसंद नहीं करेगी। यकीन करे उन्होंने अर्जेंट मुझसे हमें वो दूसरा बनवाया, और हमारे से उसने बहस भी की क्योंकि हमारी गलती थी। हमने कंप्लेन की, कह रहा मेरी दुल्हन ने मुझे पसंद करे, फिर मेरे क्या कसूर है, मेरी लव मैरिज शादी है पड़ी। तो यकीन करे वो कह रहा है यार मैंने अपने सिस्टम चलाने के लिए अपना रात को क्रीमें भी लगाई हैं। ठीक है। फिर हमने गोरा मैं अपने पार्लर कितनी क्रीमें लगाते हैं, एक न्यूज एंकर को कितना ख्याल रखना पड़ता है अपने फेस का, ये बताइए। देखिए हर 15 दिन बाद आपको जो है वो क्लिनजिंग मिल्क तो डेली आपको लगाना पड़ता है। क्लिनजिंग करते हैं आप, ठीक है ना? ठीक है। वो मतलब जब आप फेस वॉश करते हैं, फेस वॉश अच्छा यूज करें, ठीक है, क्लिनजिंग मिल्क जो है उससे आप करें, हर 15 दिन बाद जो है वो फेशियल, ठीक है, मस्ट है, फेशियल मस्ट है, जरूरी है, क्योंकि वो जिल्द जो है वो खराब हो जाती है। ठीक है। वो रोही इस्लामाबाद ने हमारी बहुत केयर की है। ठीक है। मतलब फिजिकली जो है वो हम पे होता था कि हमने अपने आप को मेंटेन कैसे रखना है, अपनी परफॉर्मेंस जो है वो बर्दाश्त करना, वो जो है वो वहां पर उन्होंने बहुत अच्छा मतलब सिस्टम किया हुआ था, और बाकायदा एक बजट फिक्स था, और बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना ट्यूनिंग करती जाती थी। हाँ, ट्यूनिंग जरूरी होती है। देखिए एंकर के लिए ट्यूनिंग जरूरी होती है, जब वो इतना काम कर रहा है तो उसके लिए ट्यूनिंग जो है वो जरूरी होती है। बाकी रहेगी दूसरी फैशन की बात कि मर्दों में जो है वो फैशन मतलब 2 हाथ आगे जैसे ये कह रहे हैं, होता ये है कि जब आप शादीशुदा हो तो आपकी बीवी आपको मेंटेन रखती है कि आप इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर लें, इस तरह कर। सीन ये होता है कि जब शादी के बाद मर्द जो है वो थोड़ी सी तवज्जो छोड़ना छोड़ देता है, तवज्जो नहीं देता। हाँ। शादी हो गई, बच्चे हो गए, चलो भाई अब मैं क्या मतलब, क्योंकि आपकी प्रायोरिटीज है ना। जब आप यंग होते हैं तो आपने अपने आप को मेंटेन रखना है, मेंटेन रखने के साथ साथ ड्रेसिंग पे आपने तवज्जो देनी है। जब आपकी शादी हो गई तो आपकी प्रायोरिटी ये होगी कि अब मैंने बच्चों का जो है फ्यूचर बनाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन ये है कि इसी असना में, वैसे मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, इसी असना में अगर आप वही चीजें थोड़ी सी अडॉप्ट कर लें, खास अपनी बीवी के लिए, तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सवाब का काम है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताएं आमिर, कंटेंट कितना जो है जरूरी है न्यूज की जब हम बात करते हैं या रेडियो में, इन 2 चीजों में क्या फर्क नजर आया आपको? आयशा इस तरह से है कि एंटरटेनमेंट का जो प्रोग्राम है, ठीक है, उसमें आपके पास सब चीजें होती हैं,
ٹھیک ہے، مارجن ہے، مارجن ہے بالکل. اس میں آپ نے نیوز بھی کرنی ہے، انفرٹینمنٹ بھی ہے، اسپورٹس بھی ہے، موسم کا حال بھی بتا موسم کا حال بھی ہے، سب دل کچھ کا ہے، حال بھی بتا سکتے ہیں، کیونکہ 2 گھنٹے آپ کے پاس ہوتے ہیں اور 2 گھنٹے آپ نے بولنا ہے. بالکل. اگر مارننگ کا ڈرائیو ٹائم ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ صبح جو ہے موسم کیسا رہے گا، جیسے آج کل سردیاں ہیں، دھند پڑ رہی ہے، تو یہ سارا کچھ بتانا ہے. ٹھیک ہے. نیوز میں آپ کے پاس یہ مارجن نہیں ہوتا. نیوز میں ہلکا سا مارجن ہوتا ہے، ٹچ ہوتا ہے کہ جیسے اگر آپ کو ہوسٹ ہے آپ کے ساتھ بیٹھی ہیں تو آپ نے ہلکا سا فیشن کی ایک لائن بول دی، ایک بات بول دی، انہوں نے جواب دے دیا، انف، یہاں تک ہو گیا. اور باقی رہ گئی بات جب کہ اگر آپ نے نیوز میں بیٹھنا ہے اور صرف آپ نے نیوز ریڈر نہیں رہنا. ٹھیک ہے. جب آپ نے نیوز اینکر ہونا ہے تو ڈیلی آپ نے اخبار پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. خاص طور پر تمام اخباروں کے جتنے کالمز ہیں نا وہ تو ڈیلی آپ کو پڑھنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ کرنٹ افیئر سے آپ کو جو ہے آپ کا واسطہ ضروری ہے. اچھا، پہلے کبھی سوچا تھا عامر کہ آپ آئیں گے نیوز اینکر بننے کا؟ مطلب اپنے یوتھ میں یا ایجوکیشن کے دوران آپ نے کبھی سوچا تھا کہ میں کسی ٹی وی کو یا کسی کو جوائن کروں گا، کسی میڈیم کو؟ کبھی سوچا تو تھا لیکن وہ کریز نہیں تھا. میں آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں آپ کو، تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا مجھے. ضرور. میں ایکچولی تھا، میں بینک میں ایک پروڈکٹ کنسلٹنٹ تھا اور میں ریڈیو میں کسی کی ریفرنس سے میں گیا تھا. رفیق حیدری صاحب مرحوم، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کے والد صاحب ہیں. ان کے ریفرنس سے میں ریڈیو پاکستان ملتان گیا کہ بھئی میں نے جو ہے آپ کو لون آفر کر رہا ہوں میں، تو پلیز آپ یہ ایکسیپٹ کریں. 2006 کی بات ہے. ٹھیک ہے. تو میری ان سے بات چیت ہوئی. جب میں بولا تو وہاں پر میری ڈسکشن ہوئی، تو وہاں پر FM 93 ابھی لانچ ہو رہا تھا 2007 کے لیے. تو میں نے کہا جی یہ آصف خان کھیتران صاحب، میں نام بھی لوں، میرے بہت اچھے محسن ہیں، میرے استاد ہیں اور ان کا احسان ہے. پہلے رفیق حیدری صاحب انہوں نے مجھے ریفر کیا ان کے پاس، تو میں لون کے لیے ان کے پاس گیا ہوا تھا. ٹھیک. تو میں نے ان سے پوچھا آصف بھائی یہ کیا کر رہے ہیں، اتنے ساری سی ویز کو انہوں نے ڈھیر لگایا ہوا تھا. انہوں نے کہا جی ہم ایک فریکوینسی میڈولیشن ایک ہم چینل لانچ کر رہے ہیں FM، تو اس کے لیے ہم سی ویز کلیکٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا اچھا، جو سیلز پرسن ہوتا ہے نا اس کے پاس ایک بیگ تو ہوتا ہے، ظاہری سی بات ہے، اس میں برشز ہوتے ہیں اس کے، اور ساتھ میں CV ہم ضرور رکھتے تھے. میں نے CV ان کو دے دی. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. کچھ عرصے بعد ان کی کال آئی آ جائیں. تو مجھے جو ہے انٹرویو کیا گیا، ریاض میلسی صاحب نے انٹرویو کیا، بہت اچھے. تو انہوں نے بیسیکلی ایک ہی لفظ بولا تھا، پاس، شدید پاس. اچھا، گڈ. آواز بہت اچھی تھی، کبھی فیل نہیں کیا کہ آواز اتنی اچھی ہے اور ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. شیخ وحید صاحب ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہیڈ کوارٹر میں ہوا کرتے تھے، وہ آ کر انہوں نے ہمیں یہاں پر ٹریننگ دی باقاعدہ. 10 سے 12 دن یا ایٹ لیسٹ مہینہ ہم نے یہاں پر ٹرین ہوئے. اور جب ہم گئے ادھر ٹیسٹ ٹرانسمیشن پہ آن ایئر گئے تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ کراچی میں کرتے رہے ہیں پروگرام، ٹھیک ہے، اور آپ ایکسپیرینس ہے، سارا کچھ ہے. تو وہ الحمدللہ اسی دن سے جو ہے ہم مطلب ہے کہ، اور ریڈیو میں خاص بتانا چاہتا ہوں وہاں پر ہم تھے 2 عامر، ایک عامر عزیز ملک اور ایک میں عامر ملک. تو میلسی صاحب نے کہا جی آپ میں سے ایک اپنا نام چینج کریں آن ایئر. ٹھیک ہے، دونوں ملک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. تو مجھے پھر ایمی ملک ایک میرا نک نیم ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ مجھے ایمی کے نام سے بیسیکلی جانتے ہیں، ملتان کی عوام اور جو ساؤدرن پنجاب کی عوام ہے. تو ایمی ملک. تو مجھے پھر 2008 میں بیسٹ پرفارمنس ایوارڈ بھی ملا الحمدللہ. پھر مطلب چل. ٹھیک ہے. آج کل کیا کر رہے ہیں، کس طرح کے پروگرام کر رہے ہیں آج کل ریڈیو پر؟ آج کل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پرائیویٹ جو ہے وائس اوور کرتا ہوں. اور پچھلے دنوں میں مجھے نام نہیں یاد، میں نے ایک ترکی کی فلم میں ایک ہیرو کا کردار ادا کیا ہے وائس اوور کے لیے، تو کیپٹن مسعود کا. تو وہ بھی جیسے یہ کووڈ کا سلسلہ ہوگا تو یہیں پاکستان میں ہی جو ہے مطلب ہے کہ وہ ٹھیک ہے وائس اوور سے کام چل رہا ہے آج کل. آواز کا جادو جگا رہے ہیں. جی ہاں، آواز کا جادو بالکل. ٹھیک ہے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے. دیکھیں ایک بندے کو جب کیمرہ فیس کرنے کی عادت پڑ جائے یا کیمرے کی عادت ہے اور پھر صرف آواز سے ہی کام چلائے، زبان سے کام. دیکھیے آواز تو ہماری بیس ہے. ہاں، آواز تو بیس ہے کیونکہ ریڈیو پہ ہم نے آواز کا ہی جادو جگایا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے بیسیکلی سب سے جو زیادہ پرابلم والا کام ہے نا وہ ڈبنگ. ٹھیک ہے. ڈبنگ میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے
کہ मुंह हिलते हुए को बोलना मैच करना है, हाँ, वो लिपसिंग थोड़ी सी मैच करनी, हाँ, कोई ऐसा सेंटेंस बनाना हाँ, है तो वो फिर आपने बोलना है और वो वहां पर एक्ट करना है। आपने रेडियो ड्रामा तो किया था, हाँ, लेकिन डबिंग का एक्सपीरियंस नहीं था, वो भी हो गया। लेकिन मजे का है, मैंने भी डबिंग की है, थोड़ी सी तरह की ड्रामा में मुझसे करवाई गई थी, बड़ा मजा आता है जो है। उसमें फिर एक तो डबिंग है, हाँ, दूसरा जो है सिंपली जो है वो वॉइस ओवर ट्रांसलेशन है। ठीक है, 20-20 मिनट के 30-30 मिनट के प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ अरबी में होते हैं, कुछ स्पेनिश में होते हैं, उनको उर्दू में करना पड़ता है। तो ये लैंग्वेज आती है? नहीं, मुझे नहीं आती। वो बेसिकली हमें एक स्क्रिप्ट मिल जाता है, ठीक है, तो उसको हम विजुअल को देख के उसके बाद फिर हम उसी टेम्पो में जाके उसको वॉइस। ठीक है। आमिर, नए जो बच्चे आ रहे हैं, मैं मार्केट में कहूँगी मीडिया स्टडी के बाद, और उनको क्या कहेंगे, अपनी जगह किस तरह बनानी है? और बात ये इंटर्नशिप पर तो आते हैं कुछ माह के बाद, उसके बाद गायब हो जाते हैं, वो बच्चे नजर नहीं आते। मुझे 1 साल हो गए यहाँ आए हुए, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ आए हैं मेरे होते हुए, और बाकायदा मीडिया स्टडी भी उन लोगों ने की है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों उनको चार्म नजर नहीं आता या वर्क नहीं करते। क्या 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 वजह क्या है? कितनी मेहनत, कितने सब्र की जरूरत होती है जब आप इस फील्ड में आते हैं? देखिए, मीडिया में तो वाकई सही बात है, ये जितने भाई या कैमरामैन है या प्रोड्यूसर है, ये सारे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब्र की तो वाकई बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। और देखें, आप ये देखें कि पहले अशरे में मीडिया ने बड़ा बूम किया, ऊपर गया, उसके बाद फिर ये थोड़ा सा मतलब एक क्राइसिस का शिकार हुआ। अच्छा, जहां क्राइसिस का शिकार हुआ तो वहां पर लोगों ने जो है वो डाइवर्ट कर लिया अपने आप को, सोशल मीडिया पे डाइवर्ट कर लिया। किसी ने यूट्यूब पे चैनल बना लिया, किसी ने मतलब एक फ्रीलांस जो है वो काम शुरू कर दिया अपना। बाकी रह गई बात कि कर तो हर कोई लेता है, मीडिया स्टडी मास्टर्स कर लिया, सारा कुछ कर लिया, उसके बाद अब जो है स्टूडेंट्स नहीं जा रहे मीडिया में इतने ज्यादा, बहुत कम जाते हैं कि स्कोप देखते हैं कि स्कोप नहीं है। वो क्या करते हैं कि वो अपना प्राइवेट काम शुरू कर देते हैं, सोशल मीडिया पे जो है वो जाना स्टार्ट कर देते हैं। अगर जो बंदा रेडियो से टीवी पर जाता है उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, मतलब आवाज का कंट्रोल है, वो उसने जो है एक बेस बनी हुई होती है उसकी, ठीक है, उसे पता होता है कि माइक का तकद्दुस क्या है, ठीक है, रेडियो के एथिक्स क्या हैं। ठीक है। अच्छा, नहीं, एक बात है आमिर, जब आरजे रेडियो की हम बात करते हैं और उसको जब टीवी पर आते हैं ऑडिशन, तो थोड़ा सा फर्क मुझे जो नजर आया है वो ये कि वो बहुत ज्यादा तेज बोलते हैं, ठीक है ना। जब आप टीवी पर आते हो तो आपको एक तहम्मुल मिजाजी का सबूत देना, इतना नहीं कि इतना आहिस्ता आहिस्ता कितने बोलना है। अब ये मैंने एक्सपीरियंस किया, और अक्सर आरजे जब आते हैं, जब उन्होंने ऑडिशन दी, मैं ऑडिशन देखे यार, सही। तो क्यों नहीं होते फिट? वजह यही है कि बहुत तेज बोलते हैं, और वो वाला स्टाइल यहाँ नहीं चल सकता, यहाँ नहीं चल सकता। एक बात बताऊं, असल में ये है कि मीडियम वे में जो है वो आप बड़ा स्लो बोलते हैं, जैसे कि ये रेडियो पाकिस्तान है, 4 बजने वाले हैं, अभी से चंद लम्हों बाद आप रेडियो पाकिस्तान से उर्दू में खबरनामा सुनेंगे। अब ये एक स्टाइल है। अच्छा आमिर, अभी हमने ब्रेक लेनी है, और आज आमिर ही ब्रेक लेंगे। रूही एट 10 की आपने ब्रेक लेनी है, तो अपने ही अंदाज में ब्रेक ले लें। तो नाजरीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद, साथ रहिए रूही एट 10 के। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद कहेंगे आप एक मतलब फिर, और आमिर से जानते हैं कुछ कड़वा कड़वा सच, क्योंकि हर चीज़ जो है देखने में तो अच्छी लग रही है। मीडिया की फील्ड में जो लोग भी हैं, जो वर्क कर रहे हैं, तो हमें लगता है यार ये तो मज़े में है, अच्छा कमा रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सेलिब्रिटी बन गए, दाम भी है, शोहरत भी, ये चीज़ें तो हम लोग चाह रहे होते हैं ना, पैसा चाह रहे होते हैं, शोहरत चाह रहे होते हैं। आपको दोनों चीज़ें मिल रही हैं, फेम तो मिला ना आपको, तो क्या कहेंगे? कुछ कड़वे कड़वे सच भी हैं इस फील्ड के? जी बिल्कुल, कुछ नहीं, बहुत सारे कड़वे कड़वे सच हैं। एक्चुअली ये तो शो ऑफ है ना, कि जब आप बैठे हैं, आपने लोगों को हंसाना है, रुलाना है, वो आपके हाथ में है, ठीक है। अगर आप 3 घंटे मुसलसल हंसा रहे हैं, आपको नहीं मालूम, अगले बंदे को नहीं मालूम, जो देख रहा है वो जो सुन रहा है कि उसके साथ आज क्या हुआ है, ठीक, उसकी फैमिली में क्या हुआ है। समटाइम्स ऐसा भी होता है आयशा कि फैमिली में फौतगी है और हमने प्रोग्राम जरूर करना है, कैसे करें? जाते हैं, मतलब आपको एक, मैं आपसे क्या बोलूं कि ऐसा अंदाज अपनाना पड़ता है, हिपोक्रेटिक भी कह लें, कि भाई अच्छा सब अच्छा लगे। ये एक तो ये इफेक्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया ना कि आपकी रोजमर्रा की जो जरूरियात हैं, जिंदगी है, चल रहा है, उसमें कोई ऐसा सीन आ गया है और आप प्रोग्राम करने के उसमें नहीं है, हालत में नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी ड्यूटी है, आपने करना है, आपने न्यूज पढ़नी है, सारा कुछ है, आपने कैमरे के सामने जाना है, आपने माइक पर बोलना है। ये तो एक अलग
सीन है ना कि मतलब लोगों को कुछ नहीं पता। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आप दुख में हो किसी और आपने आगे जाके प्रोग्राम करना है। बिल्कुल। दूसरा ये है कि हर इदारे में लेग पुलिंग तो होती है, ठीक है। मीडिया में चूंकि मेरा जो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा, मतलब है कि वो मीडिया में हमें फील होता है कुछ ज्यादा होती है, लेकिन जब हम लोगों से डिस्कस करते हैं कहते हैं हर इदारे में होती है ऐसी, और हर फील्ड में होती है, लेग पुलिंग होती है। तो साबित कदम रहें, ठीक है, मेहनत करें, यकीन करें, आपको कोई भी नीचे नहीं गिरा सकता। ठीक है। आपकी जो फ्लाइट है ना, बस यूं जाती रही, बिल्कुल। आपने बिल्कुल सीधा चलना है, ठीक है ना। आपने लोगों की बातों पे तवज्जो नहीं देना। ऐसे भी होता है कि आपको उठा के यूं रख लेते हैं, यानी आप यहां पर पहुंच गए हैं, उठा के आपको यहां रख लिया, और उसके बाद यहां पे फिर आपने इंतजार करना है। नॉक, जो आपकी रेगुलर नॉक है वो आपने नहीं छोड़नी, आप दोबारा उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं, उससे आगे फिर आप चले जाते हैं। ऐसा भी हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, लेकिन मैं साबित कदम रहा हूं और मैंने जो है अपने आप को मनवाया और मैं मतलब लेके चलता गया। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटीज हैं, कोई आपके अंदर कोई गॉड गिफ्टेड कुछ चीज है, तो फिर तो आप बादशाह हैं, ठीक, आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जब आपके अंदर क्वालिटीज हो तो फिर दुनिया देखती है, दुनिया मांगती है। जब दुनिया मांगती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको मतलब है कि दिखाना पड़ता है। बिल्कुल। और समटाइम्स ये प्रोफेशनल थोड़ा सा हो जाता है कि भाई अब क्या करें, ये बंदा ऊपर जा रहा है, अब इसको कैसे खींचें और कैसे इसको नीचे करें, ये करें वो करें, तो वो मुख्तलिफ किस्म की प्लानिंग भी बन जाती है। प्रोग्राम अच्छा जा रहा है, पसंद किया जा रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ। एक प्रोग्राम ऐसे गया, ये प्रोग्राम पसंद किया जा रहा है और उसको ऐसे पकड़ के उसको बैन कर देना और उसको जनाब ये कर देना, ऐसा भी मतलब चलता रहता है। बहरहाल ये है कि ये सब कुछ सारे कोई ऐसी न्यूज जब आप न्यूज पढ़ते रहे जिसपे आप दिल आपका दुखा या आपसे आप लफ्ज नहीं बन रहे थे, समझ नहीं आ रहा था ये मैं कैसे न्यूज बताऊं, या कोई ऐसी न्यूज? मैं रेडियो में प्रोग्राम कर रहा था, डीजी खां में कोई धमाका हुआ था, ठीक, और मैं रो पड़ा था लिटरली, और मैं मतलब एक हिचकियां भर भर के जो है रो पड़ा था। जब आप, जाहिर सी बात है ये नहीं होता कि सिर्फ आपने बोलना है, देखिए आपने परफॉर्मेंस भी देनी है, आपके भी इमोशंस हैं और आप लोगों के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान के शहरी हैं, मुसलमान हैं माशाल्लाह से, और मतलब हमारे कुछ एथिकली वैल्यूज हैं, तो हमने उनको सामने रख के, तो वो फिर जाहिर सी बात है हमारा भी दिल है, हम भी रो पड़ते हैं। और मतलब है कि ऐसे हुआ कि रेडियो में मैं रो पड़ा और 5-6 मिनट से उसके बाद फिर वो इशारा करता रहा, बाहर से एक ड्यूटी ऑफिसर होता है कि मलिक साहब ट्रैक चला लें, आप ज़्यादा मतलब है कि वो कर रहे हैं। तो वो फिर जब हम हंसते हैं सुनने वाला हंसता है, जब हम रोते हैं तो सुनने वाला रोता है, तो ये चीज़ है। और दूसरी बात यह है कि आरजे के अंदर, प्रेजेंटर के अंदर, या जो कोई भी एंकर है, चाहे वो टीवी एंकर है, उसके अंदर ये गुर तो खुदादाद सलाहियतों से मतलब ये चीज़ें भरी हुई होती हैं कि उसने जो है अपने ऑडियंस के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ जो है वो कैसे उसको खेलना है। ये थी रियल फीलिंग्स। ठीक है। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि आपकी फीलिंग्स रियल नहीं है, लेकिन आपको बहुत बड़ा एक्टर भी होना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है ना। अब वो आजकल तो ये है कि न्यूज में आपको रेटिंग भी चाहिए और आपने क्या करना है क्या नहीं करना। समटाइम्स तो लोग जो है इस तरह कर लेते हैं, कुछ न्यूज रेटिंग के पीछे जो है, जो अक्सर जो है न्यूज भी जो ऐसी सुनने को मिलती हैं जो कि अभी नहीं आई होती मंजरे आम पर, और आप लेकर आते हैं, तो ये चीजें भी तो बहुत सारे हैं, इस पे भी वर्क करने की बहुत जरूरत है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल सही कह रही है। होता ये है कि हम तस्वीर का एक रुख देखते हैं, हाँ, कि हमने बस अपने चैनल की रेटिंग को अप करना है। सबसे पहले खबर, सबसे बड़ी खबर हमारे चैनल पर आई, हमारे चैनल पर। अच्छा, वो सारा कुछ करते हैं, लेकिन वही बात ना जो मैंने स्टार्ट में की कि हम ब्रॉडकास्टिंग के एथिक्स को भूल जाते हैं कि यार हमारा ये हमारी लाइन है, ये हमारी बाउंड्री है, हमने यहाँ चक्कर में कुछ ऐसे चीजें मंजरे आम पर आती हैं जो कि नहीं आनी चाहिए। और इस पर मैं बात भी करती हूँ, वक्त नहीं है, थोड़ी सी मैं बात करूंगी। पिछले दिनों में एक प्रोग्राम देख रही थी और उसमें नाम तो प्रोग्राम का आता है लेकिन मैं बताऊंगी नहीं, तो ये था कि उसमें एक खातून है, उसकी डेथ हो चुकी है। अब आप दिखा रहे हैं उसकी डेथ हो गई, 5 बच्चों की अम्मा है, उसका एक नाजायज ताल्लुक था, तो ये गलत है। वो मर गई इस दुनिया में,
اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کے ایپ چھپا دیے جو بھی تھا، آپ اس کو ٹی وی پر چینل پر لاتے. ایک نیوز تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں شاید اتنا گھر نہیں کرتی. ایک باقاعدہ جب آپ پروگرام کر لیتے ہیں 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا، آپ عوام کو دکھاتے ہیں کہ ایک عورت، اس کی تصویریں باقاعدہ دکھایا کہ یہ تھا اور 5 بچوں کی اماں ہے اور اس کے ناجائز تعلقات تھے، تو یار اس طرح کے شوز سے میں معذرت کہوں گی، اس طرح سے تھوڑا سا اوائڈ کر لیا کریں. آپ ریٹنگ کے چکروں میں کہاں بھاگتے ہیں، یہ دیکھنا بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ. کچھ ایتھکس بھی ہوتے ہیں، ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. عامر آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. علی حمزہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، بہت اچھا لگا، آپ سے ملاقات ہوئی اور بہت کچھ پتا چلا. اس کے ساتھ ہی ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیے گا. عائشہ کو دیں گے اجازت. اللہ حافظ.